کھلے آنکھ سلے اللہ کہتے کہتے کھلے آنکھ سلے اللہ کہتے کہتے. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. حضور نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم مجھ پہ درود پاک پڑھو، اللہ تعالیٰ تم پر رحمت بھیجے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سید یا رسول اللہ. آئیے سنیے تلاوت کلام پاک. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا. قل لئن اجتمعت الانس والجن على ان يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. تم فرماؤ اگر آدمی اور جن سب اس بات پر متفق ہو جائیں کہ اس قرآن کی مانند لے آئیں تو اس کا مثل نہ لا سکیں گے اگرچہ ان میں ایک دوسرے کا مددگار ہو. وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا. اور بے شک ہم نے لوگوں کے لیے اس قرآن میں ہر قسم کی مثل یعنی مثالیں طرح طرح بیان فرمائیں تو اکثر آدمیوں نے نہ مانا مگر نا شکر کرنا. وَقَالُوا لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنبُوعًا. اور بولے کہ ہم ہرگز تم پر ایمان نہ لائیں گے یہاں تک کہ تم ہمارے لیے زمین سے کوئی چشمہ بہا دو. أَوْ تَكُونَ لَكَ جَنَّةٌ مِّن نَخِيلٍ وَعِنَبٍ فَتُفَجِّرَ الْأَنْهَارَ خِلَالَهَا تَفْجِيرًا. یا تمہارے لیے کھجوروں اور انگوروں کا کوئی باغ ہو پھر تم اس کے اندر بہتی نہریں روا کرو. أَوْ تُسْقِطَ السَّمَاءَ كَمَا زَعَمْتَ عَلَيْنَا كِسَفًا أَوْ تَأْتِيَ بِاللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ قَبِيلًا. یا تم ہم پر آسمان گرا دو جیسا تم نے کہا ہے ٹکڑے ٹکڑے یا اللہ اور فرشتوں کو ضامن لے آؤ. أَوْ يَكُونَ لَكَ بَيْتٌ مِّن زُخْرُفٍ أَوْ تَرْقَىٰ فِي السَّمَاءِ وَلَن نُّؤْمِنَ لِرُقِيِّكَ حَتَّىٰ تُنَزِّلَ عَلَيْنَا كِتَابًا نَّقْرَؤُهُ. یا تمہارے لیے تلائی یعنی سونے کا گھر ہو یا تم آسمان میں چڑھ جاؤ اور ہم تمہارے چڑھ جانے پر بھی ہرگز ایمان نہ لائیں گے جب تک ہم پر ایک کتاب نہ اتارو جو ہم پڑھیں. قل سبحان ربی هل كنت الا بشرا رسولا. تم فرماؤ پاکی ہے میرے رب کو میں کون ہوں مگر آدمی اللہ کا بھیجا ہوا. وما منع الناس ان يؤمنوا اذ جاءهم الهدى الا ان قالوا ابعث الله بشرا رسولا. اور کس بات نے لوگوں کو ایمان لانے سے روکا جب ان کے پاس ہدایت آئی مگر اسی نے کہ بولے کیا اللہ نے آدمی کو رسول بنا کر بھیجا؟ قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا
رسولا. تم فرماؤ اگر زمین میں فرشتے ہوتے چین یعنی اطمینان سے چلتے تو ان پر ہم رسول بھی فرشتہ اتارتے. صدق اللہ العظیم. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن سے ہمیں منور فرمائے، اور قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی ایسی لاریب کتاب ہے کہ اس کی مثل نہ کوئی پہلے بنا سکا تھا، نہ کوئی ابھی بنا سکا ہے، اور نہ ہی کوئی آئندہ بنا سکے گا. یہ قرآن کریم کا اعجاز ہے، اور یہ قرآن کریم کا ایک ایسا زبردست وصف اور خوبی ہے کہ جو اس بات کو بیان کرتا ہے کہ یہ اللہ وحدہ لا شریک کا لا ریب کلام ہے. سبحان اللہ. مدنی چینل کے ناظرین، آج کے پروگرام کا موضوع ہے دل کی نرمی. جس طرح لوہا نرم ہو کر ڈھل جاتا ہے، ہتھیار بن جاتا ہے، اور سونا نرم ہو کر زیور بن جاتا ہے، ایسے ہی اسلامی تعلیمات کے مطابق دل کی نرمی یہ ایک ایسا خوبصورت وصف ہے، ایک ایسی پیاری خوبی ہے کہ جس کی بدولت انسانی رویے کے اندر رحمت، شگفتگی، مہربانی، عفو و کرم، آسانی اور درگزر جیسے خوبصورت جو انداز ہیں یہ آتے چلے جاتے ہیں. جبکہ دل کی بیجا سختی یہ انسانی رویے کے اندر چڑچڑاپن، مردم بیزاری یعنی آدمیوں سے، لوگوں سے بیزار ہونا، اور ان پر جو ہے وہ ظلم و زیادتی کرنے پر اتر آنا، اس طرف جو ہے وہ لے کر کے جاتی ہے. تو اسلام کو نرم دلی بڑی پسند ہے، جبکہ سخت دلی کو ناپسند کیا گیا ہے. جس طرح انسان کا دل نرم ہوتا ہے ویسے ہی انسان کا دل سخت بھی ہو جاتا ہے. تو یہ انشاءاللہ کن کاموں سے دل نرم ہوتا ہے، کن کاموں سے دل میں سختی آتی ہے، اور دل کی نرمی کا مطلب کیا ہے، اور اسے کس طرح سے انسان اپنی زندگی میں جو ہے وہ اچھے انداز میں فروٹفل بنا سکتا ہے، انشاءاللہ الکریم اس پر بھی بات کریں گے. آپ کی کالز کو اور آپ کے میسیجز کو بھی پروگرام کا حصہ بنائیں گے. عمر بھائی سے آئیے کلام سنتے ہیں، پھر آگے چلتے ہیں. صلی اللہ الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. تیرے قدموں میں جو ہے نظروں پہ چڑھے دیکھ کے تلوا تیرا. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. خوشبو
خوشبو ہے دو عالم میں تیری اے گل چیدہ کس منہ سے بیان تیرے اوصاف حمیدہ کس منہ سے بیان تیرے اوصاف حمیدہ تجھ سا کوئی آیا ہے نہ آئے گا جہاں میں تجھ سا کوئی آیا دیتا ہے گواہی یہی عالم کا جریدہ دیتا ہے گواہی دیتا جریدہ کس منہ سے بیان کس منہ سے بیان تیرے اوصاف حمیدہ اور خیرات مجھے اپنی محبت کی عطا کر دریدہ آیا ہوں تیرے در آیا ہوں تیرے در
سب سے میں آیا ہوں تیرے پاس، اے جان کر لے ٹوٹے ہوئے دل کو تو پسند آیا ہوں تیرے در پہ بدامان نے دریدہ کس درجہ سکون میں ہے میرا قلب تپیدہ، کس درجہ سکون میں، کس سکون میں ہے میرا قلب تپیدہ، کس درجہ سکون میں، کس درجہ سکون میں ہے میرا کس منہ سے بیان ہو، کس منہ، کس منہ سے بیان ہو، کس منہ سے بیان ہو تیرے پہ ہمیں حمدہ، اے غادیے برحق تیری ہر بات ہے سچی، اے غادیے برحق تیری ہر بات ہے سچی، دیدار سے بھی بڑھ کر ہے تیرے لب سے شنیدہ، دیدار سے بھی بڑھ کر، دیدار سے بھی بڑھ کر ہے تیرے لب سے شنیدہ،
کس سے بیان ہوں تیرے اوصاف حمیدہ، اور یوں دور ہوں تائب حریم نبوی سے، یوں دور ہوں، یوں دور ہوں تائب حریم نبوی سے، صحرا میں ہو جس طرح کوئی شاخ بریدہ، صحرا میں ہو جس طرح، صحرا میں ہو جس طرح کوئی شاخ بریدہ، خوشبو ہے دو عالم میں تیری اے گل چیدہ، خوشبو ہے دو عالم میں تیری اے گل چیدہ، کس منہ سے بیان، کس منہ سے بیان، کس منہ سے بیان تیرے اوصاف حمیدہ۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات ہے عمر بھائی، کیا زبردست کلام اور کیا ہی زبردست انداز میں آپ نے اس کو جو ہے وہ پڑھا ہے، کمال کر دیا ماشاءاللہ۔ اللہ پاک آپ کے ذوق میں اور برکت عطا فرمائے، اور ہمیں حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت اور نگاہ عنایت نصیب فرمائے۔ ہم اپنے آپ پر غور کریں تو ایک بات سامنے آئے گی کہ اللہ پاک نے ہمیں بہت کچھ ہماری اوقات سے بہت زیادہ عطا فرما رکھا ہے، بہت کچھ دیا ہے، اور اس بہت کچھ میں وہ جو بہت کچھ دیا ہوا ہے وہ سارا ہماری اوقات اور ہمارے جو معاملات ہیں اس کے حساب سے زیادہ ہی دیا ہوا ہے اللہ پاک نے۔ اور اس میں جو سب سے اول بات ہے وہ یہ ہے کہ جو اللہ پاک نے ہمیں اپنا پیارا محبوب عطا فرمایا ہے، ہماری تو یہ اوقات نہیں ہے، لیکن یہ اللہ نے فضل فرمایا ہے کہ اپنے اس پیارے محبوب کا جو ہے وہ امتی بنایا ہے، کہ جن کا امتی بننے کی تمنا اللہ کریم کے انبیاء کرام علیہم السلام کرنے والے ہیں۔ سبحان اللہ، اللہ پاک کا شکر بجا لاتے ہیں، اس کی حمد کرتے ہیں، لک الحمد یا اللہ کما تحب و ترضا، کہ اللہ پاک نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا ہے۔ اور دل کی نرمی یہ بھی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بتائی بھی ہے، اور اس کی تعلیمات بھی عطا فرمائی ہیں، اور اس کا اظہار کیسے ہوتا ہے یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں آپ کو بہت سارے مقامات پر اللہ کی رحمت سے یہ
ملتا چلا جائے گا کہ اس کو اللہ کریم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک امتیازی شان کے طور پر بھی بیان فرمایا ہے. کیا کہیں گے استاد صاحب؟ بالکل یہ کہ نرمی جیسے ہمارا آج کا موضوع ہے جی تو دل کی نرمی کا اظہار جو ہے نا بندے کی زندگی کے معاملات سے بھی ہوتا ہے. تو یہی اظہار ہمارے نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں ہوا، اور اس نرمی کو رب تعالی نے اپنی طرف نسبت کی کہ آیت پاک ہے سورہ آل عمران کی، اس کا ترجمہ ہے کہ تو کچھ کیسی اللہ کی مہربانی ہے کہ اے محبوب تم ان کے لیے نرم دل ہوئے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دل نرم تھا، تو اس کی نسبت رب تعالیٰ نے اپنی طرف کی کہ یہ اللہ کی مہربانی ہے، یعنی میری مہربانی ہے. تو مسلم شریف کی حدیث پاک ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نرمی فرمانے والا ہے اور نرمی کرنے والے کو پسند کرتا ہے، اور نرمی پر وہ کچھ عطا فرماتا ہے جو کسی اور چیز پر عطا نہیں فرماتا. واہ واہ واہ. تو یہ نرمی کرنے والا رب تعالیٰ کا پسندیدہ، اور جو سب سے زیادہ رب تعالیٰ کے پسندیدہ ہیں مخلوق میں سے وہ ہیں ہمارے نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم. تو ان کو جو کچھ دیا وہ سب عالم سے بڑھ کر دیا. بالکل. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دل کی نرمی کے جب معاملات دیکھتے ہیں تو جنہوں نے ان کا کلمہ پڑھا، جنہوں ان کی سیرت پر چلتے ہیں، وہ ان کی زندگی کی نرمی کے معاملات سے بھی کچھ سیکھتے ہیں. واہ. اور سچی بات تو یہ ہے کہ دل کی دو حالتیں اس حوالے سے کہ ایک نرمی اور ایک سختی. جی. اب یہ کہ ہر چیز جو ہے نا اپنے اثرات رکھتی ہے، تو ایک سینٹرلائز سسٹم ہوتا ہے. گاڑی ہے مثلا آج کل الیکٹرانک وہ گاڑیاں آئی ہوئی ہیں، اب اس کے اندر ایک ڈیوائس ہوتی ہے، کمپیوٹرائز اور الیکٹرانک ڈیوائس ہوتی ہے. اسی ڈیوائس کی بنا پر گاڑی کے جو فنکشن ہیں وہ کام کرتے ہیں. حضرات آپ شیشہ کھولیں گے بند کریں گے تو وہ بڑے آرام سے اوپر شیشہ بند ہوگا پھر نیچے ہو جائے گا، تو آپ کہیں گے کہ صحیح چل رہا ہے. جی. دروازہ آپ نے بند کیا تو آٹومیٹک لاک ہوتے ہیں، چاروں لاک لگے ہوتے ہیں، اور بھی بہت سارے معاملات ہوتے ہیں. تو وہ سب کچھ کہاں کا چل رہا ہوتا ہے؟ وہ سینٹرل ڈیوائس میں چل رہا ہوتا ہے. اگر وہ ڈیوائس درست ہے تو ساری چیزیں درست ہیں. کیا بات. اگر اس ڈیوائس کے اندر پرابلم ہے، کوئی وائرس آ گیا ہے، اس وائرس کی وجہ سے آپ شیشے کا بٹن تو دبائیں گے بند کرنے کا، لیکن وہ بند ہوتے ہوتے بھی آپ کو بتائے گا کہ میں بند ہو رہا ہوں، یعنی وہ اٹکے گا پھر چلے گا، یا پھر کوئی فنکشن کام نہیں کر رہے ہوں گے اور سامنے پورا وہ ڈیش بورڈ کے اوپر وہ سب سگنل آ رہے ہوتے ہیں کہ آپ کی فلاں چیز گاڑی کے اندر ڈسٹرب ہے. وہ کون کرتا ہے؟ سینٹرل ڈیوائس. جب تک وہ ٹھیک ہے تو سارے معاملات ٹھیک چلتے گئے، اور جب اس میں وائرس آ گیا وہ خراب ہو گیا، اب بقیہ معاملات بھی اس کے خراب ہو جاتے ہیں. تو بلا تشبیہ دل کے اندر بھی کچھ ایسی چیزیں جو مرکزی حیثیت رکھتی ہیں، سینٹرل. اب نرمی اگر آپ اپنے دل کے سافٹ ویئر میں ڈال دیں گے تو آپ کے جتنے معاملات ہیں، لوگوں سے بول چال، لوگوں سے لین دین، لوگوں سے آپ کا مطلب رویہ، لوگوں کو غلطی پر معاف کرنا یا نہ کرنا، معاذ اللہ لوگوں پر ظلم کرنا یا پھر ان کی ہمدردی کرنا، خیر خواہی کرنا، عیادت کرنا، تعزیت کرنا اور اس پر رحم کھانا. یہ ایک سافٹ ویئر اگر آپ درست کر لیں گے کہ دل کے اندر نرمی والا سافٹ ویئر آپ انسٹال کر لیں، اس کے بعد یہ سافٹ ویئر اپنا کام کرے گا. کیا بات. پھر وہ جو آپ نے دیکھا نا بعض دفعہ کہ کسی شخص کے بارے میں ایک پرسپشن ہو جاتی ہے کہ یار اس کے سامنے جانے میں کوئی ایشو نہیں ہے، گھبراتا نہیں آدمی، یار وہ بڑا شفیق، وہ بڑا کریم، وہ اصل میں ہم کہہ رہے ہوتے ہیں بڑا رقیق ہے، یعنی نرم ہے. اب اس کے سامنے جا کے اگر بندہ غلطی بھی کر لے نا تو وہ نرمی کا سافٹ ویئر کام کرتا ہے اور وہ بڑے پیار بھرے انداز سے سمجھاتا ہے. تو یہ بھی ہماری بزرگان دین کی زندگی میں پایا جاتا ہے. تو اس کے سامنے تو غلطی بھی کر گئی تو اصلاح بھی نرم انداز سے ہو جائے گی. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک دوسرے کو اشارہ کرتے ہیں یا تم جاؤ، یہ بھی ہوتا ہے کہ تم جاؤ، وہ کہتے ہیں نہیں آپ جاؤ. کیوں؟ کہ وہاں سختی کا سافٹ ویئر انسٹال ہے. تو سختی کا جب سافٹ ویئر انسٹال ہوگا نا تو وہ سامنے والے کی عزت کا خیال بھی نہیں رکھے گا،
اس کے منہ سے ایسے جملے ادا ہوں گے جو سامنے والے کو ڈیگریڈ کر دیں گے، اس کے دل کو وہ زخم لگا کے اوپر مرچیں چھڑک دیں گے، وہ بھی ہرے والی، ہری اور لال مرچوں میں فرق ہوتا ہے، تو وہ چھڑک دیں گے۔ تو اب یہ سارے معاملات جب دل کی سختی کے ہوں گے جی تو وہ کوئی اس پہ ظلم بھی کر سکتا ہے، وہ اس کی کسی ایسی درخواست جو ہمدردی کی مستحق ہے وہ اس کو ایسے رد کرے گا کہ یہ بھی کوئی پرابلم ہے۔ تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ بے درد کو پرائی مصیبت محسوس نہیں ہوتی، اللہ اکبر، بے درد کو یعنی سخت دل جو ہے اس کو پرائی مصیبت، دوسرے کی مصیبت محسوس نہیں ہوتی، تو جو نرم دل ہوتا ہے نا اس کو دوسرے کی مصیبت محسوس ہوتی ہے۔ اب وہی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صرف انسان ہی نہیں آئے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، ہرنی کو پتا ہے کہ میں کس کے پاس ہوں، سبحان میں اللہ، کس سے معاملات کر رہا ہوں، واہ، اونٹ کو پتا ہے، اونٹ کا مالک جو اس کو سنبھالتا ہے، جی، جو چارہ کھلاتا ہے، وہ اگر کچھ اس کے ساتھ مدنے کے وہ کیا کہتے ہیں کہ اچھا سلوک نہ کرے، وہ فریاد کے لیے جب دیکھتا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام تو ان کی بارگاہ میں آگے فریاد کرتا ہے کہ یہ ہیں نرمی والے جو مجھ پہ نرمی کروائیں گے۔ تو چڑیاں، تو چڑیوں کے اوپر بھی آقا علیہ السلام کی نرمی کے مظاہر سیرت کے اندر موجود ہیں۔ تو جو انسانوں پر، عورتوں پر، بچوں پر، بوڑھوں پر ایسے شفیق کے امام کو کہا کہ نماز زیادہ طویل نہ پڑھانا، بالکل، کہ مریض بھی ہوتے ہیں اور بوڑھے بھی ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ، تو یہ کئی ایسے اقوال ہیں کہ جس میں نرمی، بیوی کے بارے میں بتایا گیا کہ بیوی سے آپ ویسے ہی فائدہ اٹھاؤ، اس کو سیدھا کرنے کی کوشش نہ کرو، اس طرح کی روایات آئیں، اور نرمی ہی کرنے کا حکم دیا۔ تو گھر کے اندر نرمی ہونا بھی یہ رب تعالیٰ کا ایک انعام ہے۔ نرمی کا ایک مفہوم میں کلیئر کر دوں کہ ہمارے ہاں عموماً جو نا رحم کرنا کسی پر، یا کوئی گفتگو کے اندر پولائٹنس کا مظاہرہ کرتا ہے اور کسی سے ہمدردی کرتا ہے تو کہا جاتا ہے کہ یار یہ بہت نرم دل ہے۔ جی، تو دل کی نرمی کا ایک شرعی کنسیپٹ ہے، جی، وہ کیا ہے کہ دل نصیحت کی بات کو قبول کرے اور آخرت کی یاد رکھے اس میں، پھر اس کے ساتھ ساتھ وہ لوگوں پر، جو مخلوق پر ہے، اس پر شفقت اور رحمت کا مظاہرہ کرے۔ تو یہ ہے دل کی نرمی۔ اگر وہ لوگوں کے ساتھ تو بڑی ہمدردی کر رہا ہے، لیکن جب اس کو کوئی نصیحت کی جاتی ہے تو وہ نصیحت کو یکسر نظر انداز کر دیتا ہے، بلکہ نصیحت قبول کرنے والوں کو تو جب نصیحت کی جائے تو وہ فوراً جیسے نا خواب سے اٹھ جانا، نیند سے اٹھ جانا، تو اس طرح کا ان کا معاملہ ہوتا ہے۔ اور اگر دل میں سختی ہوگی تو پھر وہ اتنا بڑا مرحلہ نصیحت کا گزر گیا لیکن اس کے دل پر کوئی اثر نہیں ہوا، اور جب دل پر اثر نہیں ہوگا تو زندگی پر بھی اثر نہیں ہوگا۔ تو دل کی نرمی ہمیں دنیاوی زندگی میں بھی کامیاب کروائے گی اور آخرت میں بھی کروائے گی، اور اگر سختی ہوگی تو پھر دنیا میں بھی بعض اوقات ریورس فیڈ بیک آتا ہے۔ جی، ایسی بات، تو جو شخص یہ سمجھتا ہے ذرا بڑی عمر ہوگی اور وہ اکیلا اور تنہا ہو جاتا ہے عدنان بھائی، جی، وہ کہتے ہیں یار لوگ میرے پاس آتے ہی نہیں، یار جانا چاہیے لوگوں کو۔ اس کی جو فریاد ہے ہم اس کو بھی نہیں کہیں گے کہ نہیں یار کوئی پرابلم نہیں، لوگ نہیں آتے، نہ آئیں، لیکن اس کو یہ بھی ذرا غور کرنا چاہیے کہ آخر کیوں نہیں آتے، کہیں میں ان کے ساتھ سختی کا رویہ تو نہیں اختیار کرتا رہا۔ وہ سختی کا رویہ اختیار کرنے میں جو پاور میرے پاس تھی وہ پاور اب گئی چھین۔ اب جب پاور چھن گئی تو آپ کی پاور کی وجہ سے لوگ آپ کی سختی برداشت کرتے تھے، پاور چھن گئی، اب لوگ آپ کی سختی برداشت نہیں کرتے۔ جب آپ اب نرمی کا مظاہرہ کرنا چاہتے ہیں، نرم ہونا چاہتے ہیں، تو وہ آپ کے پاس آنے کو تیار۔ اللہ رحمت، یہ دنیا میں بھی ہوتا ہے، تو اللہ تعالی ہمیں نرمی کی ہی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ بڑی پیاری بات کہی اور بڑی معتدل بات بھی کہی استاد صاحب نے۔
بے جا سختی سے بہرحال بچنا چاہیے. جی میں یہاں ایک مثال دے کر ایک بات کلیئر کرنا چاہتا ہوں اور پھر میں چاہوں گا عدنان بھائی اور خالد بھائی اس پہ گفتگو فرمائیں. عام طور پر گھر میں اسٹیل کے برتن استعمال ہوتے ہیں. نرمی کی مثال آپ یوں سمجھ لیجئے اس پانی کی طرح ہے جس کو اسٹیل کے برتن میں ڈالا گیا ہے. گھر میں دیچکی ہے تو آپ سمجھ لیں کہ نرمی کی مثال اس پانی کی طرح ہے جو کیا کیا گیا ہے، دیگچی کے اندر یہ ڈال دیا گیا ہے. تو دیچکی کے اندر ڈلے ہوئے ایک پانی کی طرح ہر بندے کو بات سمجھ آئے گی اللہ کی رحمت سے انشاءاللہ. واہ. اور جو انسانی غلطیاں ہیں نا، انسانی غلطیاں، اس کی کمیاں اور اس کے جسے یوں بولیں کہ جو فالز ہیں، ان کی مثال اس آگ کی طرح ہے کہ جو اس دیگچی کے نیچے جلنا شروع ہو گئی ہے. اب آپ دیکھیے کہ جب بھی دیگچی کے اندر کسی برتن کے اندر آپ پانی ڈال کر کے اس کو چولہے پر رکھیں گے تو پہلے کیا ہوگا، پہلے پانی گرم ہونا شروع ہوگا اور آپ کو محسوس ہوگا کہ پانی کیا ہو رہا ہے، گرم ہو رہا ہے. آپ اس کو دیکھیں گے تو آپ کو لگے گا پتا کہ اب کیا ہو رہا ہے، یہ گرم ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، آگ بالکل کنٹینیوسلی جو ہے یہ چل رہی ہے یا اس کی شدت بڑھا دی گئی ہے. اب آپ دیکھیں کہ غلطیوں کا جو ریشو ہے اور جو ان کی سنگینی ہے، ان کو کیا کیا جا رہا ہے، بڑھایا جا رہا ہے. ذرا یہ ساتھ ساتھ لے کے اس کو چلیے گا. دیگچی کے اوپر آ جائیں، آگ نیچے بڑھا دی ہے تو پہلے لگ رہا تھا کہ پانی گرم ہو رہا ہے، اب وہ ابلتا ہوا محسوس، اب لگے گا کہ ابل رہا ہے، نظر آئے گا اس میں کیا آ رہے ہیں، ابال آ رہے ہیں. ابال آنے کے ساتھ ساتھ آگ بالکل ویسے ہی ہے. اب یہ پانی کیا ہونا شروع ہوگا، اس میں سے اڑنا شروع ہو جائے گا. پانی اڑتا جائے گا، اڑتا جائے گا. اور اگر آگ دیگچی کے نیچے ویسے ہی جلتی جائے گی تو ایک وقت آئے گا کہ دیگچی کے اندر ایک قطرہ پانی بھی نہیں رہے گا، سارا ہی اڑ جائے گا. تو نرمی کا معاملہ بھی کچھ ایسا ہی ہوتا ہے کہ جب انسان، یہ ہوتی تو ہے، جیسے ہمارے بزرگ ہیں، ماں باپ ہیں، بڑے ہیں، کسی ادارے میں ہیں، وہاں پر ہیں، وہاں بعض اوقات اللہ کی رحمت سے یہ موجود ہوتی ہے، نرمی موجود ہوتی ہے. لیکن انسان کی غلطیوں کی سنگینی اور کنٹینیوسلی اس کا غلطیاں کرتے رہنا، مسلسل اس کا الٹے کام کرتے رہنا، کوئی نہ کوئی ایسا کام کرتے ہی رہنا کہ جو کیا ہے، خرابی کا باعث ہے. تو یہ ایک وقت ایسا لے کر آئے گا کہ اس کے لیے نرمی کا ریشو 0 ہو جائے گا، کوئی نرمی نہیں. اس پر بھی توجہ کرنے کی حاجت ہے. آپ چاہتے ہیں پانی دیگچی کے اندر رہے تو چولہا بند رکھیں. آپ چاہتے ہیں کہ نرمی برقرار رہے، آپ کے ساتھ رویہ لوگوں کا اچھا بھی رہے، مہربانی بھی رہے، آسانی بھی رہے، سب کچھ رہے، تو کچھ اپنے اندر ایسے گیٹس بھی پیدا کریں کہ اس کے اندر کیا ہو، یہ مہربانی والا معاملہ سمایا بھی جا سکے. یہ کیا ہے؟ موبائل. اس میں بھی سٹوریج ہے. اور یہ کیا ہے؟ پیالہ. اس میں بھی سٹوریج ہے. سٹوریج کس میں بھی ہے؟ موبائل میں بھی ہے اور کس میں بھی ہے؟ پیالے میں بھی ہے. لیکن جو چیز آپ موبائل میں ڈال سکتے ہیں وہ پیالے میں نہیں ڈال سکتے. جیسے کہ میرے موبائل میں ابھی کتابیں جو ہیں وہ کتابیں میں بولوں پیالے میں ڈال دوں تو یہ اس میں نہیں ڈال سکتے. اور پیالے میں اگر پانی ہے اور میں بولوں یہ میں موبائل میں سٹور کر دوں، یہ نہیں ہو سکتا. کیوں نہیں ہو سکتا؟ اس لیے کہ پیالے کے اندر ڈیٹا سٹور کرنے کی صلاحیت نہیں ہے اور یہ موبائل کے اندر پانی سٹور کرنے کی صلاحیت اور ابیلٹی نہیں ہے، اور اس میں وہ گیٹس ہی نہیں ہے کہ پانی اپنے اندر یہ ابزارب کر لے یا اپنے اندر محفوظ کر لے، سٹور کر لے. تو ہم اگر یہ چاہ رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ نرمی کا رویہ جو ہے وہ اختیار کیا جائے، ہمارے ساتھ مہربانی کی جائے، تو ہمیں بھی اپنے آپ کو ایسا بنانا پڑے گا کہ اس پر پھر نرمی کیا ہو، اپلائی بھی ہو سکے. عدنان بھی، خالد بھی کیا فرمائیں گے آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یقیناً نرمی کے بھی جو اسباب ہوا کرتے ہیں اور سختی کے بھی اسباب، جیسے آپ نے بڑی پیاری مثال کے ذریعے سمجھایا کہ اگر کسی شخص پر سختی کی جا رہی ہے تو اس کے اسباب ہیں، اس نے اپنے آپ کو ایسا کیوں بنایا کہ اس پر نرمی نہ کی جائے.
حتیٰ کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جو رحمت للعالمین ہیں، آپ دیکھیے نرمی کے پیکر ہیں، لیکن بعض لوگ وہ ہیں جن کے رویے ایسے تھے، جن کے کام ایسے تھے کہ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں ان کے ساتھ جو نرمی والا معاملہ تھا نا وہ نہیں اپنایا گیا. جیسے اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا، نماز پڑھنے کی ترغیب دلائی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اجر بیان فرمایا اور اس کی جو ہے نا وہ جزا بیان فرمائی اور جنت میں گھر ملنے کی بشارتیں، رب کی رحمت، یعنی نماز کے بے شمار فضائل بیان فرمائے. لیکن چاہیے کیا تھا؟ اب بندہ یہ جو نماز ادا کر کے جو اللہ تبارک تعالیٰ کا فضل حاصل کرنا تھا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی جو رضا حاصل کرنی تھی، چاہیے تو یہ تھا کہ اس پر عمل کرتا. لیکن جن لوگوں نے اس پر عمل نہ کیا، اس بشارت پر جو ہے وہ اس بشارت کو حاصل کرنے کے لیے انہوں نے محنت نہ کی اور نماز چھوڑی یا جماعت کو ترک کیا، اب کیا ہوا؟ اب آپ دیکھیے، یہ نہیں تھا کہ ٹھیک ہے نماز چھوڑ رہا ہے کوئی بات نہیں، اس نے حکم عدولی کی ایسے بندے نے یا حکم عدولی کرنے کا ارادہ کیا. اب آپ دیکھیے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک الفاظ کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے میرا جی یہ چاہتا ہے کہ میں کسی کو امامت کا حکم دوں اور جو لوگ جماعت کے لیے حاضر نہیں ہوتے، نماز کے لیے نہیں آتے، ارشاد فرمایا میرا جی یہ چاہتا ہے کہ میں ان کے گھروں کو جلا دوں. اس قدر سخت وعید. اب وجہ کیا تھی؟ اس کے پیچھے ریزن موجود ہے. ایسے لوگوں نے یا اس طرح کے کلمات جو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جو ادا کیے ہیں، اس کا سبب موجود ہے کہ یہ لوگ وہ جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرض قرار دیا ہے، جو اللہ تبارک تعالیٰ کا حکم نہیں مان رہا، جو رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کی حکم عدولی کر رہا ہے، اب وہ نرمی کا مستحق نہیں رہا. اس نے خود ایسا کام کیا ہے کہ اپنے آپ سے نرمی کو ختم کر دیا ہے. ورنہ تو یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام وہ ہیں وہ بالمؤمنین رؤوف الرحیم، یہ تو رؤوف ہے، رحیم ہے. ان کی رؤوف اور رحیمی کی جو صفت تھی، اس کو اس آدمی چاہیے تو یہ تھا کہ اس سے فائدہ اٹھاتا. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو وہ کام کرتا کہ جو رحم دلی والا معاملہ اس کے ساتھ رہتا. اس نے کیا کیا؟ خود اپنے پاؤں پر کلہاڑی ماری، خود اپنے آپ سے رحمت اور رفق کو دور کیا. اب اس کے مقابلے میں وہ چیز ہے اس کو سامنا کرنا پڑ رہا ہے. تو واقعی بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اولاد جو ہے وہ اس بات کا شکوہ کر رہی ہوتی، میرے والدین مجھ پر نرمی نہیں کرتے، بڑی سختی کرتے ہیں جی. تو ایسی اولاد کو، ایسے بیٹے کو، ایسے گھر والوں کو غور کرنا چاہیے، سوچنا چاہیے کہ باپ ہر ایک کے ساتھ یا ایک بچے کے ساتھ یہ معاملہ ہے، بقیہ کے ساتھ رحمدلی والا ہے، اس کے ساتھ کیوں ایسا ہے؟ اس کا سبب یہ ہے، وجہ یہ ہے کہ وہ باپ کی بات مانتا ہے، وہ والدین کی حکم عدولی نہیں کرتا، ان کی جو ہے وہ نافرمانی نہیں کرتا. اور آپ کا جو رویہ ہے وہ یہ ہے کہ 8 آنسو ماں باپ دونوں کو آپ رلا رہے ہیں اور باوجود اس کے یہ کہہ رہے ہیں کہ میرے ساتھ نرمی کا معاملہ نہیں کیا جاتا. تو رفق اور نرمی کو آپ نے خود نے ختم کیا ہے. یہ سختی کا معاملہ آپ کی اپنی وجہ سے ہے. اگر آپ وہ چیزیں جو سختی کا باعث ہیں انہیں دور کر لیں تو انشاءاللہ نرمی آپ پر بھی کی جائے گی. موبائل نہیں پیالہ بن جائے گا تو پھر پانی ہاں جی آ ہی جائے گا. ایسے ٹھیک ہے، یہ چلے ایک بات وہ کرنے کی وہی بات انہوں نے کی نا کہ ایک جملے کے اندر اس کو سماؤں گا میں جی. کہ ہم خود فیصلہ کرتے ہیں کہ ہم کون سا سلوک اپنے ساتھ کروانا چاہتے ہیں. تو جو ہم ڈیزرو کرتے ہیں نا ہمارے ساتھ وہ سلوک ہوتا ہے. صحیح. اگر آپ کسی کے گھر پہنچ گئے اور آپ اٹھنے کا نام ہی نہیں لے رہے، اس نے بیچارے نے کہیں جانا ہے، وہ کبھی گھڑی دیکھ رہا ہے کبھی ادھر دیکھ رہا ہے، اور آپ اٹھنے کا نام لے رہے تو جب وہ تھوڑا دیکھتا ہے وہ جی ابھی تو میں آیا ہوں، اب دوبارہ جب آپ اس سے بات کرو گے یار میں آپ کے گھر آنا چاہتا ہوں، وہ مسکرا کے پھر کچھ نہ کچھ تو منع کرے گا نا کہ یار وہ ٹائم نہیں آج کل، تو میں فلاں جگہ جانا. جھوٹ نہ بولے وہ بھی. تو یہ آپ بولے جناب میرے ساتھ یہ سلوک کیوں؟ اچھا بچوں میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا عدنان بھائی کہ بعض بچے وہ ہوتے ہیں جنہیں ہم کسی دعوت پر یا کسی کے گھر بطور مہمان ساتھ لے جاتے ہیں جی، اور بعض بچے وہ ہوتے ہیں جن کو نہیں لے کے جاتے. وہ تجربہ ہوتا ہے کہ یہ جو میرا بچہ ہے نا تو یہ دعوت کے اندر سمجھ لو کہ وہ ٹینشن نہیں دے گا، یا مہمان کہیں جا رہے ہیں تو وہاں ٹینشن نہیں دے گا. اب میزبان کے گھر بچہ چلا گیا، جو اس کے ادھم مچائی، چیزیں اپنی جگہ پر رہنے نہیں دیں، ادھر کی چیز ادھر، ادھر کی چیز ادھر، وہ گرا دیا، وہ گلدان گرا دیا، تو جناب وہ کھانا آیا تو اس پہ جناب کہا کہ یہ سارا شاید میرا ہی ہے وغیرہ وغیرہ. اب آپ
دوبارہ نہیں اس کو جلدی لے کے جائیں گے. اور ایک بچہ وہ ہے کہ آپ مطلب پروگرام میں آ گیا, آپ نے بٹھا دیا, اب وہ آپ کو پتہ ہی نہیں کہ وہ بیٹھا ہوا ہے کہ نہیں بیٹھا ہوا. ہاں جی. ایسے بچے کو تو سارے کہیں گے یار اس کو لے کر آؤ, یہ کسی پہ لگ نہ جائے. میں مثال دی ہے جنرل, تو ہم اس کو لے کے جاتے ہیں. تو ہم نے کسی کا قرض لیا اور رلا رلا کے یعنی اس کی چیخیں نکلوا دی, پھر واپس کیا. اب ہم دوبارہ جاتے ہیں ہاں جی. کہ یار وہ بڑی پرابلم ہے, اس کو اپنی پچھلی پرابلم یاد ہوگی. ہاں جی. اب وہ آپ کے ساتھ جو سلوک کرے گا, آپ کا یہ کیا بات ہوئی, نرمی تو کی نہیں, آپ ڈیزرو کیا کرتے ہیں, یہ دیکھنا ہوگا. اچھا, اسی طرح سے اور بھی کئی معاملات ہیں کہ آپ اس سے کچھ چیز لے گئے, کوئی سواری لے گئے, بائک وغیرہ لے گئے. اب بائک جب آپ نے واپس کی تو وہ ویسی نہیں تھی جیسی آپ لے کے گئے جی. بلکہ اس کا کچھ نہ کچھ آپ خراب کر کے لے آئے. اب جب آپ دوبارہ کہیں گے وہ یار وہ بائک چاہیے تھی, اس کو پچھلا یاد آ جائے, آئے گا کہ نہیں؟ بالکل آئے گا. اب آپ اس کا اعتماد تو توڑ چکے, نہ آپ نے وہ چیز مرمت کی نہ معذرت کی. تو اب دوبارہ آپ بولیں گے نا میرے ساتھ نرمی نہیں ہوئی, میں نے یار قرض مانگا اور قرض دینا ثواب کا کام ہے. آپ نے کیا ڈیزرو کیا, آپ نے کیا کمایا؟ تو یہ دونوں طرف ہمیں دیکھنا ہے. تو جس کو نرمی کرنی ہے اس کو ہم نرمی کرنے کی ترغیب دیں گے, لیکن جس کے ساتھ نرمی نہیں ہو رہی وہ بھی یہ سوچے کہ میرے ساتھ نرمی کیوں نہیں ہو رہی. سبحان اللہ. میں یہاں ایک مثال پہ 2 دان ہے عدنان بھائی, ایک ہے گل دان اللہ, اور ایک ہے پان دان. واہ واہ. دونوں کیا ہیں؟ دان ہی ہیں. گل دان میں کیا رکھے جائیں گے؟ پھول رکھے جائیں گے. اور پان دان میں کیا رکھا جائے گا؟ چونا رکھا جائے گا اس کے اندر, کتھا رکھا جائے گا, اور اس طرح کی جو چیزیں بہرحال پان کی ہیں. تو اپنے آپ کوئی بندہ دیکھے کہ یہ کون سا دان ہے, گل دان ہے یا کون سا دان ہے. اللہ مطلب اپنے اوپر بھی توجہ کرنے کی حاجت ہے. یہ موضوع بالکل ریلیونٹ ہم لے کر اس کو چل رہے ہیں ابھی, لیکن ساتھ میں جو دوسرا بندہ ہے نا وہ بھی یاد رکھے جی کہ چھوٹی سی کسی سے غلطی ہو ہی گئی ہے تو اب اس کے اوپر مطلب وہ پہاڑ ہی توڑنا ہے, تو یہ ضروری نہیں ہوتا. آپ دیکھیے کہ بعض چیزیں ہوتی ہیں, جیسے مثال کے طور پر کچھ چیزیں ہیں وہ ایلفی لگانے سے بھی کیا ہو جاتی ہیں, وہ جڑ جاتی ہیں, اور کچھ چیزیں جو ہے نہیں جڑتی. تو جو کام چھوٹے سے جو ہے وہ ڈراپ کے ذریعے سے کیا جا سکتا ہے, اس کے لیے اس کو پھینک کے اس کو مطلب ری-سٹرکچر کرنا, نئے سرے سے بنانا, اس کو ری سائیکل کرنا ضروری ہے. تو جو کام جو ہے وہ چھوٹی سی تنبیہ سے ہو سکتا ہے, اس کے لیے بندے کے اوپر پورا مطلب اس کو ذلیل کر کے, نچوڑ کے, پنجابی میں کہتے ہیں مدول کے, ٹھیک ہے, اس کو جو ہے وہ لپیٹ دینا, یہ کون سی دانش مندی ہے؟ اس پہ بھی جو ہے وہ شعور کی حاجت ہے اور سوچنے کی حاجت ہے. اور یاد رکھیں کہ ایک اور پہلو بھی اس بات کا ہے کہ جو سختی کر رہے ہیں وہ یہ مت سمجھیں کہ سامنے والے سارے جو ہے یہ خطا کار ہی ہیں. ہر بندے پہ سختی ہو رہی ہے. بیوی پر بھی کیا ہے؟ سختی ہے. اولاد پر بھی کیا ہے؟ سختی ہے. بھائیوں پر بھی کیا ہے؟ سختی ہے. باہر کہیں جا رہا ہے, ادھر کسی نے کوئی بات کر دی ہے تو اس کو بھی کرے گا, اور اس کو کرے گا تو وہ 4 آگے تو بھی سنا کے بھیج دیں گے. سوا سیر بھی ہوتا ہے نا, چورا نو پہ آگے مور تو مورا نو وگوں, اور اس طرح بھی ہو جاتا ہے. بعض اوقات لوگ آئینہ دکھا بھی دیتے ہیں کہ بھی نواب ہوں گے تو اب گھر پہ ہوں گے, یہاں پر یہ انداز نہیں چلے گا, یا ہم فلاں نہیں ہیں, یاد رکھنا. یوں بھی لوگ بول دیتے ہیں کہ ہم فلاں نہیں ہیں, یاد رکھیے گا. تو یہ جو سختی کرنے والے افراد ہیں نا, یہ بھی مت سوچیں کہ سامنے جو بھی ہے یہ سارے غلطیاں ہی کر رہے ہیں اور ہم جو ہے نا وہ بالکل صحیح اس کے اوپر جا رہے ہیں. اپنے انداز پر بھی غور کریں. یہ جس طرح ہم ایک عنوان کو لے کر کے جو چلے ہیں یہ بھی اپنی جگہ پر ہے, اس کو بھی جو ہے وہ دیکھنا پڑے گا. اور جو بے جا سختی کر رہے ہیں جی وہ بھی یہ غور کریں کہ کہیں ہم وہ تو نہیں ہے کہ جن کو دل کی نرمی سے محروم کر دیا گیا ہے. دل میں نرمی ہوگی تو کسی کے ساتھ نرمی کرے گا نا. کہیں میں وہ تو نہیں ہوں کہ جس کے بارے میں کہا گیا کل حجارتی او اشد قسوہ, کہ اس کا دل پتھر کی طرح بلکہ اس سے بھی سخت ہو چکا. کہیں میں وہ بد نصیب تو نہیں بنتا جا رہا. غور کرنے کی حاجت ہے خالد بھائی اس پر بھی. سختی کرنے والے بات کو سمجھ لیتے ہیں ہمارا یہ حق ہی یہ ہے, یا ہمارے اس ڈیزگنیشن کا, ہمارے اس منصب کا تقاضا یہ ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے, سختی رکھنی ہے, مطلب منہ جو ہے وہ بسوڑ کے رکھنا ہے. مجھے ایک دفعہ کسی نے کہا, اس نے کہا کہ آپ یوں جاتے ہیں, آپ یوں آتے ہیں, یہ ہے وہ ہے. تو مطلب وہ اس نے مجھے کہا کہ آپ یوں نہ کیا کریں,
حالانکہ وہ جو میں کر رہا تھا اللہ کی رحمت سے، اس میں حسن اخلاق تھا، اس کے اندر ایک مطلب مسلمان کو عزت دینے والا معاملہ تھا. تو وہ مجھے کہتا کہ اس طرح آپ کا روب نہیں بنے گا. مجھے روب بنانے کا بندہ مجھے مشورہ دے رہا تھا، تو میں نے ادھر سے سن کے یہیں سے نکالا اس کو. تو اللہ عقل شعور بھی نصیب فرمائے. تو اس پر بھی غور کی حاجت ہے. بعض کا بندہ سمجھتا ہے کہ میں سختی کروں گا تو ہی میرا مقام بنے گا. مقام بنتا نہیں ہے اس پہ سختی. آپ بے جا سختی اگر کر رہے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے بھائی، چل بھائی کبھی تو سورج ڈوبے گا. ہر روز کو زوال، ہر عروج کو زوال ہے. پھر جب ڈوبے گا تو پھر کیا ہوگا؟ پھر تارے نکلیں گے، تارے چمک رہے ہوں گے. سورج ڈوب گیا ہے، ہائے ہائے، سورج کیا ہے؟ ڈوب گئے، ڈوب گیا ہے. اب تارے کیا ہیں؟ یہ کیا کر رہے ہیں؟ چمک رہے. یہ چمک رہے ہیں. تو ایسا نہ ہو کہ جس کو میں سمجھ رہا ہوں یہ معمولی سا آدمی، تارا دیکھنے میں چھوٹا سا ہی لگتا ہے، بالکل معمولی سا ہے. اب میں یہ نہ سوچوں کہ کہیں مطلب یہ ایسے ہی معمولی ہے، میں بڑا سمجھ رہا ہوں اپنے آپ کو، میں ڈوب جاؤں اور یہ چمکنا شروع ہو جائے. اللہ شعور نصیب فرمائے. خالد بھائی کیا فرمائیے گا؟ یہ نقل و شعور ہونا یہ بہت فائدے کی بات ہے جی. اور یہ عقل مند لوگوں کے ساتھ بیٹھنے سے بھی حاصل ہوتا ہے. اسی طرح جو دل کی سختی ہے یا نرمی ہے، یہ جس طرح کی صحبت ہوگی اس طرح کا اثر پڑے گا. انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اثر لینے والا بنایا ہے. جی. جس طرح کے لوگوں میں بیٹھتا ہے، جس طرح کے اس کی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں، وہ اس پر اثر انداز ضرور ہوتی ہیں. اور بڑی پیاری آپ نے ماشاءاللہ مثال دی سورج اور تاروں کی. یہ سورج کے لیے ہے، وہ ڈوبتا ہے، وہ نکلتا ہے. تارے اپنی جگہ پر رہتے ہیں. سورج آیا، اپنی تمازت بھی اس نے دکھائی، اپنے روشنی بھی دکھائی، گرمی بھی دکھائی، سب کچھ دکھا کر وہ بہرحال چلا جاتا ہے. لیکن تارے جگہ پر ہوتے ہیں. اس میں بہت ساری باتیں سیکھنے کی ہیں. اللہ کریم ہمیں سیکھنے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. بڑی ریلیونٹ مثال دی. اللہ کریم آپ کو برکت دے اور ہمیں اس کا اثر لینے کی سعادت بھی عطا فرمائے. سلمان بھائی ایک بات یہاں پر یہ بھی عرض کروں گا کہ کہا جاتا ہے کہ آپ بھی اپنی اداؤں پہ ذرا غور کریں. ہم اگر عرض کریں گے تو شکایت ہوگی. ہاں جی. دوسرا جب آئینہ دکھا رہا ہوتا ہے تو پھر برا لگتا ہے کہ یہ کیا بات ہے، اب میرے سامنے بولتے ہو، میں نے سکھایا تھا، میں نے انگلی پکڑ کے آگے بڑھایا تھا، تو میں نے اتنے احسانات کیے تھے. اور کبھی کبھار ہوتا ایسا ہے کہ وہ بھی جو احسانات شمار کروائے جا رہے ہوتے ہیں نا، وہ کیے بھی نہیں ہوتے. وہ صرف ایسا ہوتا ہے کہ اگلا اسٹرگل کر رہا تھا، اگلا محنت کر رہا تھا، وہ آگے بڑھ رہا تھا، آپ تو صرف تماش بین تھے، آپ دیکھ رہے تھے. جب وہ بڑھ گیا تو کیونکہ آپ کی نظروں کے سامنے بڑھا ہے، جیسے کچھ بڑے ہمیں نظر آتے ہیں، وہ اس طرح کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں. وہ کیا کرتے ہیں، ارے ہمارے سامنے کا بچہ ہے، ہمارے سامنے پالا ہے، ہم نے گودوں میں کھلایا ہے. حالانکہ ان کا گودوں میں کھلانا کیا تھا یہ بچوں کو بھی پتا ہوتا ہے، اور بچوں کے جو واقعی پالنے والے ہوتے ہیں ان کو بھی پتا ہوتا ہے. لیکن ایک عادت ہوتی ہے کہ اگر کسی کو آگے جاتا ہے، وہ دیکھا میری وجہ سے، کیونکہ میرے ساتھ تھا، ارے ہمارا بچہ ہے، ہماری نظر میں تھا. اور دوسری طرف یہ ہوتا ہے کہ کوئی غلطی کر دی، اس کے والد نے اسے ایسا سکھایا ہے، یہ گھر سے یہ سیکھ لے کر آیا ہے. جب بندہ اپنی ذات پر غور کرنا بھول جاتا ہے تو پھر یہ یوں سمجھیں کہ بالکل اس سے عاری ہو جاتا ہے کہ لوگ اس کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں، اس کے دل میں کیا بات چل رہی ہے، اس کا نتیجہ کیا ہوگا، اس کا اثر کیا آئے گا. جب بندہ اس چیز کو بھلا دیتا ہے، ان چیزوں کو فراموش کر دیتا ہے، یا یوں سمجھ لیں کہ نصیحت کرنے والے کی نصیحت کو قبول نہیں کرتا، اسے دل کی سختی قرار دیا گیا ہے. دل کی نرمی یہ کہ بندہ نصیحت کرنے والے کی نصیحت کو قبول کرے، جس طرح استاد صاحب نے اس بات کو ارشاد فرمایا. ہم حضور جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک سیرت میں دیکھتے ہیں کہ عقید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اصحاب صفہ کے ساتھ کھانا تناول فرما رہے ہیں. وہاں پر تاجدار رسالت ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. اتنی بڑی تاجداری آپ کو ملی ہوئی ہے، امام الانبیاء ہیں آپ، لیکن اخلاق دیکھیے، کردار دیکھیے، اور اس کردار میں نرمی دیکھیے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں لوگ اس لیے حاضر ہو رہے ہیں کہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کروں گا تو مسئلہ حل ہو جائے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام خلق کے داد رس، سب کے فریاد رس ہیں. یہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو رب العالمین نے ترہ عطا فرمایا. اور بندہ اس چیز کو دیکھے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کو ہمارے لیے بہترین نمونہ قرار دیا ہے،
تو کیا انہوں نے اس بلند اسٹیٹس کے بعد اپنی راہیں عام لوگوں سے جدا کر لی تھی؟ کیا غریبوں کے ساتھ آپ کا کوئی معاملہ نہیں تھا؟ کیا چھوٹوں کے ساتھ، کیا معاشرے کے کمزور افراد کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ظلم ہی کیا؟ کسی کے ساتھ ظلم نہیں کیا، جی ہر ایک پر حضور نے شفقت ہی فرمائی. لیکن آج جو ایک کہا جاتا ہے ٹرینڈ سیٹ کیا جا رہا ہے، یا موٹیویشن کے نام پر جس طرح سے لوگوں کو گائیڈ کیا جا رہا ہے کہ آپ بڑے تب ہوں گے جب آپ کا اٹھنا بیٹھنا بڑے لوگوں کے ساتھ ہوگا، آپ بڑے تب ہوں گے جب آپ کام وہ کریں گے جو آپ کے عزت بڑوں کے دل میں بھی ڈالے، چھوٹوں کے دل میں بھی ڈالے. مدینہ بڑوں کے ساتھ تو آپ بڑی محبت سے پیش آئیں، بچ جائیں اور ان کے لیے آؤ بھگت کرتے رہیں. ہاں جی لیکن چھوٹوں کو آپ یہ سمجھیں کہ میں روند کے رکھ دوں گا. جی اگر آپ یہ کریں گے تو ہو سکتا ہے یہ کر دیں. لیکن جب کوئی زمین پر رینگ کر چلنے والی مخلوق کو مارنے کے لیے پاؤں اٹھا کر زمین پر پٹکتا ہے نا، اس کی دھمک دماغ تک ضرور پہنچتی ہے. یہ دماغ پھکڑ کے اڑ جاتا ہے، بند ہو جاتے ہیں، ٹانگیں ٹوٹنے کے واقعات ہیں. روایتوں میں اس بات کو بیان کیا گیا، وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا. آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ انداز غریبوں کا ہے، اس کو چھوڑ دیں، یہ انداز امیروں کا ہے، اس کو اختیار کریں، یہ جناب یہ ورکروں کا انداز ہے اور یہ باس کا مزاج ہے، اس پر آ جائیں. جب یہ مزاج ڈالے جاتے ہیں، میرے ساتھ اس طرح کا معاملہ ہوا سلمان بھائی کہ یوں ہوا کہ یار یہ آپ کا جو اسٹیٹس ہے نا وہ ان لوگوں کے ساتھ بیٹھنے والا نہیں، ان لوگوں کے ساتھ آپ نہیں بیٹھیں. یہ بیٹھیں گے تو دیکھیں کوئی کھاتے میں نہیں لائے گا. حالانکہ خالد بھائی کے بارے میں یہی حسن زن ہے کہ یہ جن کے ساتھ بیٹھتے ہوں گے وہ مطلب شرفاء لوگ ہی ہوں گے. ظاہر سی بات ہے کوئی لچے لفنگے لوگوں کے ساتھ تو اٹھنا بیٹھنا اللہ کی رحمت سے ہمارا نہ ہے، نہ ہم رکھتے ہیں اور نہ ہی رکھنا چاہیے. یعنی آپ دیکھیں کہ ایک جو معاشرے کے ایک مناسب جو ہے وہ لوگ بھی ہیں، اور یوں بولیں کہ ایک اچھی کیٹیگری کے اندر جن کا شمار آتا ہے، ان کے ساتھ آپ بیٹھ رہے ہیں، پھر بھی دیکھیں باتیں کرنے والے کیا باتیں بھی کہہ رہے ہیں. جی خالد یہ یوں سمجھا سلمان بھی کیٹیگرائز کر دیا جاتا ہے. یہ ایک عام ورکر ہے، عام ورکر کے ساتھ رہو گے تو وہ محنت کش بندے بنو گے. ذرا باس بنو، ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے بیٹھو اور حکم چلاؤ، لوگوں کو یوں گائیڈ کرو. یہ کام ہی نہیں ہے بندے کا. میں یہاں مثال عرض کروں خالد بھائی، معذرت آپ کی بات میں بالکل یہ لگے گی، اس میں جمے گی. کانٹا ہے نا، کانٹا کانٹا کس کے ساتھ ہوتا ہے؟ پھول کے ساتھ ہوتا ہے. صحیح. کانٹا کس کے ساتھ ہے؟ پھول کے ساتھ ہے. لیکن کانٹا ہے تو کیا ہے؟ یہ کانٹا ہی ہے. اس کو کوئی سونگھے گا نہیں. اس کو کوئی اچھی نظر سے جس طرح پھول کو دیکھ رہا ہے ویسے اسے کوئی نہیں. اس کو کاٹ کے الگ کر دو. اس کو کس کے ساتھ رہ رہا ہے؟ کس کے ساتھ لگا ہوا ہے؟ پھول کے بالکل اوپر پھول ہے، نیچے کانٹا، ساتھ ساتھ بالکل اسی ٹہنی کے اوپر جس پر پھول ہے اسی پہ کانٹا. کانٹا بنے، پھول بنے گا تو لوگوں کی نظر میں آئے گا، اور پھول کے ساتھ لگا ہوا لیکن ہے کانٹا، لوگ بولیں گے ہاتھ ہی زخمی کرے گا، یہ دفائی کرو. پھول کے ساتھ لگ گیا ہے، اب کیا کرنے، لگا ہوا پھول کے ساتھ ہے. اب لگا ہوا ہے تو ٹھیک ہے، لگا تو ہوا ہے، لیکن اس کو آپ دیکھیں آپ کبھی پھول خریدیں جو آپ کو مارکیٹ سے پھول ملے گا، پودے کے اوپر تو کانٹا لگا ہوا ہے ساتھ میں، لیکن جو آپ کو مارکیٹ سے پھول ملے گا اس ٹہنی میں کوئی کانٹا نہیں ہوگا. وہ کانٹے نکال دیتے ہیں، اس کو اتار دیتے ہیں. یہ میں نے باقاعدہ دیکھا ہے پھول بیچنے والوں کو عدنان بھائی، کہ وہ کیا کر رہے ہوتے ہیں، کانٹوں کو الگ کر رہے ہوتے. جب چھانٹی ہوتی ہے تو پھر کانٹے کیا ہو جاتے ہیں، الگ ہی ہو جاتے ہیں. تو بندہ جو ہے وہ اپنے صرف جو پنجابی میں کہتے ہیں پھون پھاں پہ ہی جو ہے وہ نہ رہے، اپنے ظاہر پر ہی نہ رہے، اپنے کردار کو بھی جو ہے وہ اچھا کرے، اپنی صلاحیت کو بھی اچھا کرے، اپنے اخلاق کو بھی اچھا کرے، اور پھر جو ہے وہ دل کے اندر جب یہ اچھے انداز جو ہے مسلمانوں کی خیر خواہی، درگزر، عفو، اس طرح کے جذبات جو ہے وہ رکھے گا تو پھر یہ اچھی ویلیوز کیا ہیں بندے کے اندر آتی چلی جائیں گی. بہرحال دل کی نرمی، اس کے فائدے ہی فائدے ہیں. کتاب الرقائق پورا سر بیان موجود ہے روایات کے اندر. بالکل وہ روایات اگر کسی کا دل سخت نرم ہوتا ہے جی، اور ظاہر کہ جس طرح صحبت کا انہوں نے فرمایا کہ جیسوں کی صحبت میں بیٹھیں گے ویسا آپ کو اثر بھی ہوگا. اسی طرح مطالعہ بھی ایک صحبت ہے کہ جو آپ کتابوں کی صحبت میں ہوتے ہیں
اور کتابوں میں جب کسی بزرگ کا کلام آ رہا ہوتا ہے، ہمارے نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ نقل ہو رہی ہوتی ہے، تو یہ گویا کہ ہم ان کی باتیں سن رہے ہوتے ہیں حضرات۔ آپ کو اس کو بزرگ کا واقعہ یاد ہوگا کہ وہ کسی نے بھیجا اپنے ملازم کو، جائے گی فلاں بزرگ کو کہیے کہ ہم ملنا چاہتے ہیں، اس طرح کا ملاقات کا کہا کہ آنا چاہتے ہیں اس طرح۔ تو وہ پہنچا تو اس نے کہا کہ میرے پاس ابھی کچھ لوگ موجود ہیں، تھوڑی دیر بعد انہیں کہیں آئیں۔ وہ غلام نے آگے، خادم نے آگے بتایا جی وہ کہہ رہے ہیں کہ میرے پاس ابھی کچھ لوگ موجود ہیں تو میں ابھی نہیں مل سکتا۔ انہوں نے کہا کون بیٹھا تھا اس کے پاس؟ کچھ لوگ، بظاہر تو کوئی بھی نہیں تھا وہاں پر۔ اب وہ جب ملے انہوں نے کہا حضرت آپ نے یہ کیا کہا کہ میرے پاس لوگ؟ انہوں نے کہا یہ دیکھو عربی کتابیں، یہ عربی کتابوں میں فلاں فلاں بزرگوں کی باتیں ہیں، تو میں ان کی صحبت میں موجود تھا۔ تو جب ان کا کلام پڑھ رہا تھا نا کہ انہوں نے یہ فرمایا، انہوں نے یہ کہا، ان کے ساتھ یہ معاملہ ہوا، انہوں نے یہ کیا، تو میں ان کی باتیں سن رہا تھا تو ان کی صحبت میں موجود تھا۔ تو جب آپ مطالعہ کرتے ہیں، اسٹڈی کرتے ہیں، تو اسٹڈی جب آپ کرتے ہیں تو جو کچھ اسٹڈی کرتے ہیں آپ ان لوگوں کی گویا کہ صحبت میں موجود ہوتے ہیں، تو جو آپ نے پڑھا وہ آپ پر اثر ڈالتا ہے۔ اس کا اندازہ آپ کر لیجئے کہ آج کل جو کوئی خبریں پڑھتا ہے جیسے، اب اس کے اندر جس طرح کی خبریں پڑھے گا اسی طرح کا اس کا جناب پریشانیاں شروع ہو جائیں، اور اگر نہیں پڑھے گا تو نہیں ہوگی۔ اسی طرح آپ نے کتاب الرقائق کا ذکر کیا، یہ ہے میرات المناجع کی 6ٹھی جلد میں۔ وہ 6ٹھی جلد شروع سے آپ پڑھنا شروع کریں نا تو آپ کا وہ نگاہیں رکیں گی نہیں، آپ کہیں گے یار میں یہ ساری پڑھ ڈالوں۔ اس میں ایسی ایسی روایتیں ہیں دنیا کے حوالے سے اور دل کی نرمی کے حوالے سے، تو جب یہ پڑھیں گے نا تو پھر دل نرم ہوگا۔ جن سے ہمارا تعلق ہے، جن کا ہم نے کلمہ پڑھا، جن کی وجہ سے ہمیں ایمان ملا، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم نرمی کے معاملات دیکھیں گے تو کیا ہمارا جی نہیں چاہے گا ہم بھی ایسے بنیں؟ اور ہمیں پیروی کا حکم بھی ہے، اور جو وہ دیں وہ لینے کا حکم ہے، جس سے روکیں اس سے رکنے کا حکم ہے۔ تو یہ مطالعہ بھی ہمیں ایک اچھی گائیڈنس دیتا ہے کہ جس طرف ہم اس کو پڑھ کر جا سکتے ہیں۔ تو ہم کیا پڑھ رہے ہیں، جو میں بات کہنا چاہ رہا ہوں، جو کیا پڑھ رہے ہیں یہ ہمارے ہاتھ میں، ہمیں غور کرنا چاہیے۔ اگر ہم وہ پڑھ رہے ہیں کہ جو نہیں پڑھنے کا ہے تو پھر ظاہر ہے پریشانیاں ہی آئیں گی، پھر بگاڑ ہی پیدا ہوگا۔ اور وہ پڑھ رہے ہیں کہ جو ہمیں سنوارتا ہے، پھر ہماری زندگیاں بھی سنوریں گی اور مزین ہوں گی اور بہتر ہوں گی۔ مرحبا، بڑی پیاری بات کہی۔ اچھے لوگوں کے ساتھ رہیں، اور جس طرح فائنینشیل سٹیٹس اچھا ہے ان کے ساتھ آپ ہیں، تو جب تک سیکھیں گے نہیں، جب تک چیزوں کو لیں گے نہیں، ان کو ایبزارب جو ہے وہ نہیں کریں گے، تب تک جو ہے یہ صورتحال بہتر ہونے والی یہ نہیں ہے۔ خالی جو ہے وہ یوں بندہ بولے کہ سوچتا رہے اور سارے کام ہوتے رہیں، ایسا نہیں ہے، سوچنا بھی ہے اور کام بھی کرنے ہیں۔ اور آپ اگر جو ہے وہ چاہے دنیاوی اعتبار سے چاہے دینی اعتبار سے آپ بڑے لوگوں کے ساتھ اٹھ رہے ہیں، بیٹھ رہے ہیں اور ان سے کچھ سیکھ نہیں رہے، اپنے اندر کوئی پازیٹیو تبدیلی آپ لا نہیں رہے، تو آپ یاد رکھیے کہ اس کانٹے کی طرح رہیں گے کہ جو پھر مطلب کانٹا ہی ہوتا ہے، پھول دوبارہ نہیں ہوتا۔ اللہ رحمت کی نظر فرمائے، عافیت فرمائے۔ اچھی صحبت بندہ رکھتا ہے تو اس کا ایک فرق بندے کو ضرور ملتا ہے، ضرور پڑتا ہے، لیکن کسی کو ذلیل اور حقیر بہرحال یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ ان سے میں سلام نہ کروں، ان سے میں بات نہ کروں، نہ نہ نہ۔ ہم مسلمان ہیں اور ہمارے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم یہ ہے، فرمایا جس کو پہچانتا ہے اس کو بھی سلام کر، جس کو نہیں جانتا اسے بھی سلام کر۔ یہ ہمارے لیے حکم موجود ہے۔ سلمان بھائی، یہ وہ کام ہے جو دل میں نرمی کو پیدا کرنے والا ہے۔ جی، دوسروں کو سلام کرنا، دوسروں کے لیے دعا کرنا، واہ، یہ وہ کام ہے جو بندے کے دل میں نرمی کو پیدا کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں کوئی چیز اچھی لگ رہی ہوتی ہے لیکن وہ حقیقت میں بری ہوتی ہے، اور اس کو عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم وعسیٰ ان تحبوا شیئا وہو شر لکم، ان آیات میں بیان کیا گیا۔ لیکن آپ یہ بھی دیکھیے کہ ایک وقت تھا نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام اپنے صحابہ کرام علیہم رضوان کے ساتھ بیٹھے ہیں، اصحاب صفہ ہیں، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے در دولت کے لنگر سے سارا عالم ہی پل رہا ہے، لیکن یہ وہ تھے جن پر خاص توجہ تھی، جن کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ کا ٹکڑا عطا فرماتے تھے۔ تو کچھ لوگ آئے اور آ کر کہنے لگے کہ جب تک یہ بیٹھے ہیں آپ کے پاس ہم ایمان نہیں لائیں گے۔
لیکن یہ بیٹھے انہیں برے لگ رہے تھے. اللہ کی بارگاہ میں ان کا کیا مقام تھا. رب العالمین جل وعلا نے ارشاد فرمایا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ. اپنے آپ کو ان کے ساتھ بیٹھنے پر آمادہ رکھو, تیار رکھو, اور آپ ان کے ساتھ بیٹھتے ہو یہ اچھا ہے. اس کی پذیرائی بیان کی, اس کی اچھائی بیان کی, اور ارشاد فرمایا کہ یہ تو صبح و شام آپ کی سنگت میں بیٹھنا چاہتے ہیں اور آپ کی رضا چاہتے ہیں. وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ. آپ اپنی نگاہ رحمت ان سے نہیں پھیریے. کیا پتہ بندہ مفلوق الحال ہو لیکن اس کا یہ حال اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند ہو, اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب میں اس کا کوئی مقام ہو, کوئی منزل ہو, پھر بندہ اس سے اس طرح کر رہا ہو کہ اسے دھتکارے, اس سے دور جائے, تو ہو سکتا ہے کہ یوں اسے دھتکارنا, اس سے دور جانا بندے کو اللہ کی رحمت سے ہی دور کر دے. مرحبا, بڑی پیاری بات کی خالد بھائی. یہاں میں ایک بات کا ایک اور ڈائمنشن ہے اس کو بھی بیان کر دوں. موضوع سے ریلیٹ تو نہیں ہے لیکن چونکہ بات ہوئی ہے لہٰذا ہم اس کے دوسرا پہلو بھی بیان کر دیں. اگر تو ایسے لوگوں کے ساتھ بندہ اٹھ رہا ہے, بیٹھ رہا ہے, جن کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے سے اس کا دنیاوی نقصان ہے, اس کا دینی نقصان ہے, اس کا اخلاقی نقصان ہے, اور ان کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے سے کوئی منع کر رہا ہے تو پھر منع ہو جانا چاہیے. والدین منع کر رہے ہیں تو پھر منع ہو جانا چاہیے, کیونکہ عموماً یہ دیکھا ہے کہ ہمارے ہاں معاشرے میں والدین انہی باتوں سے اولاد کو منع کر رہے ہوتے ہیں کہ جس سے ان کا کوئی نہ کوئی کیا ہوتا ہے, نقصان ہوتا ہے. کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی طرح کا کوئی نقصان کا پہلو جہاں وہ سوچتے ہیں, دیکھتے ہیں, پھر وہ بتاتے ہیں. تو بہرحال یہ بھی ضرور جو ہے دیکھا جائے, اور اللہ پاک ہم سب کو عافیت اور سلامتی عطا فرمائے. بات کی بڑی ڈائمنشنز اور جہات ہوتی ہیں, جتنی جو ہے وہ اس کو ڈائمنشنز اور جہاد کے ساتھ اس کو اٹیچ کرتے جائیں گے تو وہ پھر اس کی وہ سمت جو جہت وہ بنتی چلی جائے گی. بہرحال ہم نے جو ایک جسے یوں بولیں کہ ایک بنیادی بات جو کی ہے وہ یہ ہے کہ حقیر اور ذلیل کسی کو نہ سمجھیں, ایک بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اگر کوئی ایسے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے کہ جن کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے سے دنیاوی, دینی یا اخلاقی نقصان ہے, تو ان کے ساتھ بیٹھنے سے اگر کوئی روک رہا ہے تو پھر بندے کو بہرحال رک جانا چاہیے, ورنہ گیہوں کے ساتھ گھن بھی پس جاتا ہے. قول شامل کرتے ہیں پھر آگے چلتے ہیں. میں محمد سعید اتاری کھانیاں کین سے عرض کر رہا ہوں. کھلے آپ صلی اللہ کہتے کہتے میں آج بڑا پیارا موضوع دل کی نرمی ہے. پیارے سلمان بھائی یہ ارشاد فرمائیں کہ دل کی نرمی پیدا ایک وجہ سے یہ بھی ہوگی کہ دل صاف ہو, گناہوں سے آلودہ, دل میں کیسی نرمی پیدا ہوگی. تو برائے کرم دل پاک و صاف کرنے کا طریقہ بھی بتائیں, اور برائے کرم مدنی چینل کے وساطت سے دعا کرے کہ اللہ پاک اس سال حج کی سعادت نصیب فرمائے. جزاک اللہ خیرا. آمین آمین. اللہ آپ کے اور ہم سب کے حق میں یہ دعا قبول فرمائے. جی استاد. میں کافی پوائنٹ پہ تو گفتگو ضمناً ہو چکی. اس پہ یہ کہ دل نرم کرنے کے بھی ظاہر اسباب ہیں, وہ اچھی صحبت میں بیٹھے. پھر موت کی یاد یہ بھی دل کو نرم کرتی ہے, کیونکہ انسان بعض اوقات پلاننگ کرتا ہے ڈیلی بیسس پہ, بعض اوقات ویکلی بیسس پہ, بعض اوقات منتھلی بیسس پہ. تو ویکلی بیسس پہ وہ صبح جب پلاننگ کر رہا ہوتا ہے تو شام تک کی پلاننگ وہ کر ڈالتا ہے کہ میں نے اس گھنٹے میں یہ کام کرنے ہیں, اس گھنٹے میں یہ کام کرنے, اتنے بجے سے اتنے بجے تک. اس کی ساری پلاننگ اٹھا کر دیکھ لیں نا 24 آور کی, اس میں کہیں موت کی یاد نہیں ہوتی کہ میں نے موت کو بھی یاد کرنا ہے, کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مجھے کہیں موت آ جائے. تو بعض اوقات بندہ ترقی کے چانسز دیکھتا ہے کہ یوں کروں گا تو ترقی ہو سکتی ہے, یوں کروں گا تو ہو سکتی ہے, یہ کریں تو ترقی ہو سکتی ہے. تو جو اس دنیا سے جانے کے انداز ہیں, کوئی ایکسیڈنٹ میں, کوئی ہارٹ اٹیک میں, کوئی جگر کی بیماری میں, تو کوئی گردے کی بیماری میں, کوئی کسی طرح سے, کوئی مختلف انداز ہے. تو بندہ اگر یہ سوچے کہ ان میں سے کس انداز سے میں دنیا سے جا سکتا ہوں, مجھے کچھ پتہ نہیں. اب جب یہ چیزیں یاد کرے گا نا تو یاد کرنے پہ اس کا اثر دل پر ہوگا, اور دل میں جب اثر ہوگا تو دو چیزیں, سختی یا نرمی. تو نرمی کی طرف دل مائل ہوگا. پھر جہنم کے عذابات کو سنے یا پڑھے تو جب یہ اپنی حالت کو دیکھے گا کہ میں کتنا نازک, کہ آگ کی جلی ہوئی تیلی جو بجھ گئی ہو تازہ تازہ, اس کو بھی میں اگر ہاتھ پہ رکھوں تو کچھ نہ کچھ تو سسکاری منہ سے نکلے گی. جی. تو جہنم کی جو آگ ہے یہ 69% تیز ہے. تو
اب یہ آگ میں اگر مجھے جلایا گیا تو میرا بنے گا کیا؟ اللہ. اب یہ چیزیں جب جہنم کے بہت سارے عذابات ہیں، مختلف گناہوں کے مختلف سزائیں بیان کی گئیں، جی یہ جب سنے گا پڑے گا اس وقت پھر دل نرم ہوگا. یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیرنے کا بھی سبحان دل اللہ. نرم ہونے کا سبب بیان کیا واہ گیا. واہ واہ. تلاوت قرآن کرے، رب تعالیٰ کے کلام کو جب پڑھے گا جی تو رب تعالیٰ کے کلام میں جو اثر ہے وہ کسی اور کلام میں کہاں. جی تو یہ جب پڑھے گا تو اس کے دل پر بھی اثر ہوگا. تو یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں جو ہے نصیحت کی بات سننا، یاد موت اور جہنم کے عذابات کے تذکرے، تو اس کے لیے دعوت اسلامی کا مدنی ماحول بھی آپ کے پاس موجود ہے، جو دیگر آپ کی زندگی سنوارنے کے ساتھ ساتھ دل کی نرمی کا بھی آپ کا آٹومیٹیکلی عدنان بھائی انتظام ہو جائے گا. واہ جی واہ. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ سسٹم بنا ہوتا ہے، جی اس سسٹم میں آپ وہ را میٹیریل ڈال دیں، جی وہ سسٹم اس کو بنا سنوار کے پورا کر کے آؤٹ پٹ دے گا آپ کو. واہ. تو دعوت اسلامی کا الحمدللہ ثم الحمدللہ ایسا ایک سسٹم ہے کہ اس میں آپ ایک کسی بھی بگڑے ہوئے شخص کو، معذرہ جو بگڑ چکا، اس کو ڈال دیں تو اللہ کی رحمت سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عطاؤں سے، بزرگوں کی دعاؤں سے یہ سسٹم جب اس کو شو کرتا ہے نا، پھر پتہ چلتا ہے کہ یہ بندہ سنور چکا ہے. ماشاء تو اس کی کثیر مثالیں موجود ہیں، مثالیں آنکھوں دیکھی موجود ہیں. اللہ. بات ہے. تو جو بھی مدنی چینل کے ناظرین ہیں وہ اپنے دائیں بائیں اطراف میں، گلی محلے میں دیکھ لیں کہ وہی لوگ سابقہ زندگی میں کیا تھے اور دعوت اسلامی نے ان کی زندگیوں کو کس طرح سے بنایا. جی یہ ہوتی ہے مثبت تبدیلی. مرحبا. تو یہ مدن دل کو نرم کرنے کے چند اسباب میں نے عرض کیے. مدینہ مدینہ. جی کون؟ محمد عمران اتاری کراچی سے عرض کر رہا ہوں. ناطقہ اسلام بھائی سے عرض ہے مجھے یہ کلام سنا دیں. مجھے در پہ پھر بلانا مدنی مدینے والے، میں عشق بھی پلانا مدنی مدینے والے، جزاک اللہ خیرہ. آمین. مرحبا عمران بھائی، کیا بات ہے آپ کی، ماشاء اللہ. جی میرا سوال یہ ہے کہ دل کی سختی کے اسباب کیا ہیں؟ جواب ارشاد فرما دیں. دل کی سختی کے اسباب کیا ہیں؟ بس اسی کو الٹ کر دیں. جی تو جو چیزیں نرمی پیدا کرتی ہیں اس کا الٹ کریں گے تو نصیحت کی بات نہ سننا اور موت کی یاد نہ رکھنا، تو یہ چیزیں بھی دل میں سختی پیدا کرتی ہیں. جی آگے چلتے. میرا یہ سوال ہے، پہلے کے مسلمان آپس میں بہت ہمدرد ہوا کرتے تھے، اس کی کیا وجہ ہے؟ جی پہلے کے مسلمان بھی ہمدرد ہوتے تھے اور الحمدللہ آج کے مسلمان بھی ہمدرد. سبحان اللہ. صحیح. اصل بات پرسیپشن کی ہے کہ پرانے دور کے مسلمانوں کے بارے میں جو روایات منقول ہیں، جو کچھ کتابوں میں منتقل ہوا جی اگلی تاریخ کے لیے، کہ ہم تاریخ جب پڑھتے ہیں تو ہم بزرگان دین کی سیرت پڑھتے ہیں، ان کے پاس اٹھنے بیٹھنے والے لوگوں کو دیکھتے ہیں، اور پھر ایسے واقعات رپورٹ ہوئے، جیسے ہم آج کل کی لینگویج میں کہیں گے، منتقل ہوئے تاریخ کے اندر، کتابوں کے اندر. اس میں یہ ہوتا ہے کہ فلاں دکھیارا تھا اور اس کی اس طرح سے مدد کی گئی. تو یہ ایک حسن اسلام ہے. تو حسن اسلام کل بھی تھا، آج بھی ہے. اب بات یہ ہے کہ ہم ملٹی پلائی بہت کرتے ہیں چیزوں کو. تو چیز اگر خالد بھائی ایک ہے نا، تو وہ آپ ہی کیمسٹری کے بڑے حوالے دیتے ہیں بعض اوقات. تو ہمارا ایک تھا لیب کے اندر معاملہ، تو ہمیں صرف اتنا تو پتہ لگ گیا تھا شروع میں کہ یہ ایک لٹمس وہ ہوتا ہے، لیکوڈ سا ہوتا ہے تھوڑا سا، لٹمس پیپر، تو اس پہ وہ کوئی قطرہ وغیرہ ڈالے نا، تو بعض اوقات وہ ہم گلاس بھر کے تو اس میں وہ ایک قطرہ ڈالتے تھے جناب، وہ ہرا ہو گیا، دوسرا قطرہ ڈالتے تھے وہ لال ہو جاتا تھا. وہ محلول ہے، اس کا نام تھا میتھائل اورنج. جی تو اب دیکھیں وہ ایک قطرہ ڈالا، جی لیکن اس قطرے نے رنگ کس میں دکھایا؟ پورے گلاس میں. وہ پورا گلاس لال ہو گیا، حالانکہ وہ ایک قطرہ ہوتا ہے بیک. جی تو یہاں کیا ہے کہ جب کبھی ہوتا ہے کہ مسلمان نے مسلمان کو نقصان پہنچایا، اس کو ہم ملٹی پلائی کر دیتے ہیں. آج کل کے تو مسلمانوں میں ہمدردی کا جذبہ رہا ہی نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو واقعات رپورٹ ہوتے ہیں تو منفی خبر جلدی بکتی ہے، مثبت خبر کم پھیلتی ہے. تو یہ اب منفی خبریں پھیلانے کے لیے ہمارے پاس میڈیم بہت زیادہ ہیں. میڈیا اور سوشل میڈیا کے ڈیفرنٹ پلیٹ فارمز ہیں،
اس پر جب یہ منفی چیز کوئی ایک واقعہ ہو جائے نا خالد بھائی، اس کو ایسا مطلب اس کا سمجھنا کہ وہ شہرا کیا جاتا ہے، جس کو ڈھنڈورا پیٹنا کہتے ہیں، صحیح، وہ کیا جاتا ہے، وہ پتہ چلتا ہے وہ مسلمانوں کی تو یہ حالت ہے یار، وہ ایک فرد واحد کا فیل تھا، وہ رپورٹ ہو گیا، اس کو تو آپ نے اچھال دیا، صحیح، تو جو گیند ہوگا اس کو ہوا میں اچھالیں گے تو سب کو نظر آئے گا. تو اتنی ساری گیندیں جو مثبت پڑی ہوئی ہیں، اس پہ لکھا ہوا ہے پازیٹیو پازیٹیو پازیٹیو، اس کو آپ شو نہیں کر رہے. جب شو نہیں کرتے تو پھر ایک سینیریو کیا بنتا ہے کہ مسلمانوں میں ہمدردی نہیں رہی. آپ مسلمانوں کو جب آن دی ہول مجموعی طور پر دیکھیں گے تو الحمدللہ مسلمانوں میں ہمدردی خیر خواہی کا جذبہ ہوتا ہے. اگر دیکھنا ہے تو حج کا موقع آئے گا انشاءاللہ، وہاں جا کر دیکھیں تو سلمان بھائی وہاں پہ مختلف قومیت، مختلف علاقوں سے آئے ہوئے، مختلف ملکوں سے آئے ہوئے مسلمانوں کو دیکھ کر جس کا دل نرم ہے نا، وہ مزید نرم ہو جاتا ہے. اس کو پیار آتا ہے کہ رب تعالیٰ کو ماننے والے، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو کا کلمہ پڑھنے والے اتنے سارے مسلمان جمع ہیں، وہاں ہمدردی اور خیر کے. وہاں پر آپ کو کوئی تکلیف ہو گئی ہے، آپ بیٹھ گئے، آپ دھوپ میں بیٹھے ہوئے، آپ کو 20 افراد کوئی نہ کوئی چھاؤں کا آپ کو آفر کر دیں گے. آپ راہ چلتے جا رہے ہیں، آپ کو پیاس لگی ہوئی ہے، تو کوئی نہ کوئی وہاں پر پانی کے وہ بوتلیں لے کر نا وہ کھڑا ہوگا. جگہ بھی نہیں ہوگی ایسی کہ کوئی وہاں سے آپ کو پانی کی بوتل وہ جناب وہ تحفے میں دے گا، جیسے ہم لنگر لٹانا گئے تھے. اسی طرح آپ مینا جائیں تو مینا کی وہ مختلف راستے ہیں نا داخلے کے. تو ایک راستہ ہے وہ تھوڑا پیچھے سے ہے، وہاں پہ دیکھا میں بڑے بڑے ٹب، اتنا بڑا ٹب میں نے آج تک نہیں دیکھا. اللہ اتنے بڑے ٹب میں وہ جناب بوتلیں پینے والی چھوٹی چھوٹی ہوتی ہیں، اور جب بوتل کو ہاتھ لگایا ٹھنڈی، وہ جناب کسی نے وہ پورا بھر دیا. اب جو گزر رہا ہے وہ اپنے حساب سے پانی لیتا ہوا جا رہا ہے. تو مسلمانوں میں ہمدردی اور خیر خواہی کے جذبات نہ ہوتے تو آج یہ ہاسپٹل قائم کرتے. FGRF کا شعبہ ہی ہمارا دیکھ لیں، FGRF کا شعبہ جس طرح سے کام کر رہا ہے، تو جو مسلمان سپورٹ کرتے ہیں، کیا مسلمانوں میں ہمدردی اور خیر خواہی کا جذبہ، نرمی کا جذبہ ختم ہوں گے؟ ایسا نہیں ہے. اسلام کل بھی خوبصورت تھا، آج بھی خوبصورت اور آئندہ بھی خوبصورت رہے گا. بات صرف ہمارے عمل کی ہے. اگر کوئی چند افراد کوئی غلط کام کر بھی لیتے تو اس کی وجہ سے آپ اصل پہ تو حکم نہیں لگائیں گے نا، تو اس کا ذاتی فعل ہے. درست فرمایا، بڑی پیاری بات. جی کال شامل کرتا ہوں. کھلے آنکھ صلی اللہ میں دل کی نرمی جو موضوع لیا گیا ہے، سلمان بھائی سے عرض ہے کہ کیا دینی کام کرنے سے بھی دل نرم ہوتا ہے، اور عبادت میں خشوع و خضوع کا تعلق بھی دل کی نرمی سے ہے؟ جی خالد بھائی. بالکل جی، وہ جو بھی کام اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے ہے اور اس کے تقاضوں کے مطابق کیا جاتا ہے، وہ دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شوق پیدا کرتا ہے، عبادت کا ذوق پیدا کرتا ہے، اور اس سے دل نرم ہوتا ہے. دل کی نرمی کا تعلق اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت سے یوں بھی ہے کہ حضور جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے لذت عبادت کے نسخے کے طور پر بھی اس کو بیان فرمایا کہ جو عبادت کی لذت پانا چاہتا ہے وہ نرم دلی کے ساتھ، خشوع اور خضوع کے ساتھ اپنی عبادات کو بجا لائے. اس طرح کے مفاہیم احادیث کریمہ میں ملتے ہیں، اور خاص کر جب کبھی ایسی کوئی کیفیت بن جائے، کبھی آنسو چھلک رہے ہوں، کبھی خاص دعا کی طرف دل خود متوجہ ہو جائے، بندہ بیٹھا ہوتا ہے تو اس کے دل میں آتا ہے کیا کروں کیا کروں، تھک جاتا ہے تو پھر دل کرتا ہے یار کوئی عبادت ہی کر لیتا ہوں، پھر درود ہی پڑھ لیتا ہوں. یہ وہ وقت ہے جو یوں سمجھیں کہ اللہ کریم نے اسے اپنی رحمت سے عطا فرما دیا ہے کہ اس لمحے یہ اور کام بھی کر سکتا تھا، لیکن اچانک اس کے دل میں جو خیال اٹھائے نا، یہ کوئی عبادت کر لیتا ہوں، کوئی تلاوت کر لیتا ہوں، کوئی دعا کر لیتا ہوں. اب اس وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے خیر اور بھلائی مانگے، اور حضور جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک فرمان کے مطابق رقت قلب یعنی دل کی نرمی اور گریہ وغیرہ کے وقت دعا کو غنیمت جانو کہ یہ رحمت ہے. اللہ جب یہ دل میں اس طرح کے جذبات آ رہے ہیں تو اب اس وقت دعا کر لے، اللہ کریم جل وعلا انشاءاللہ رقت قلبی بھی عطا فرمائے گا. چاہے اب مدنی کاموں کا ذوق اللہ کریم ہم سب کو عطا فرمائے تو اس کے لیے دعا کرتا رہے کہ اللہ مجھے دینی کام کرنے میں استقامت عطا فرما. اور الحمدللہ وہ عاشقان رسول جو لگے رہتے ہیں ہر وقت دینی کام کی لگن میں کہ کوئی بس کام کر جاؤں، میری وجہ سے مسجد بن جائے، میری وجہ سے مدرسہ بن جائے،
میری وجہ سے کوئی ایسی دین کی بہار آ جائے، لوگ گناہوں کو چھوڑ کے، بد عملی کو چھوڑ کے حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے پیکر بننے کی طرف آ جائیں۔ جب بندے کی دل میں یہ تمنائیں ہوتی ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اس خیالات کی وجہ سے بھی رقت قلبی عطا فرماتا ہے۔ کیا بات، سبحان اللہ۔ مقناطیس ہے نا، مقناطیس، یہ لوہے کو کیا کرے گا، اپنی طرف کھینچے گا۔ ایک سمجھانے کے لیے میں نے ایک بات کہی، آپ دیکھیے کہ اللہ کی رضا جب بندہ اپنا مقصود اصلی بنا لے گا کہ میں نے رب کریم کو کیا کرنا ہے، راضی کرنا ہے، میرا رب کریم مجھ سے راضی ہو جائے، تو انشاءاللہ الکریم اس میں پھر نیکیاں اور جو یہ اچھی جو اچھائیاں ہیں یہ آگے بڑھتی چلی جائیں گی۔ مسجد بنانی ہے تو بھی کسی لیے تاکہ اللہ کریم راضی ہو جائے، اور کسی سے مسکرا کر بات کرنی ہے تو بھی کسی لیے اللہ راضی ہو جائے، کسی کو پانی پلانا تو بھی کسی لیے اللہ راضی ہو جائے، رستہ بتانا تو بھی کسی لیے اللہ راضی ہو جائے، ٹھیک ہے نا جی۔ یوں کسی کی بھوک مٹانی ہے، کھانا کھلانا ہے تو بھی کسی لیے تاکہ اللہ راضی ہو جائے۔ یہ جب رضائے مولا جو ہے وہ اس کو ملحوظ خاطر رکھے گا، اپنے سامنے رکھے گا، تو انشاءاللہ یہ اچھی چیزیں ساری ایک جو ہے ترتیب کے ساتھ یہ کیا ہوتی جائیں گی، اللہ کی رحمت سے اس کی طرف متوجہ ہوتی جائیں گی۔ آگے چلتے ہیں۔ بہت اعلیٰ پروگرام ہے، اس وقت بھی لگے ہوئے ہیں، میں مدینہ کا چینل دیکھ رہا ہوں۔ میرا نام اسرار الحق ہے، توربیلا ڈیم سے بول رہا ہوں۔ بس فرمانا کیا ہے آپ کا کرم نوازی ہے کہ آپ نے اتنا بڑا اچھا چینل کھولا ہے، اس کی تعریف ہم کیا کریں۔ دن بہت اچھا طریقے نال گزر جاتا ہے دکان میں بیٹھ کے۔ اللہ برکت دے۔ کہاں سے کال دی؟ تربیلا ڈیم سے۔ ارے واہ جی واہ، اچھا، مرحبا۔ تربیلا غازی یہ علاقہ ہے، ڈیم بھی ہے وہاں پر، تربیلا بھی ڈیم ہے، ایک اور بھی ڈیم ہے ماشاءاللہ۔ آگے چلتے ہیں جی۔ میرا سوال یہ ہے کہ دل میں مسلمانوں کے لیے ہمدردی پیدا کرنے والے کام ارشاد فرما دیجیے، جزاک اللہ خیر۔ دل میں ہمدردی ہوگی تو کچھ کام کرے گا، ظاہر سی بات ہے، دل میں ہمدردی ہوگی تو ہی کچھ کام کرے گا نا۔ اور یہ ہمدردی دل میں کیسے آئے گی؟ یہ ہمدردی کرنے کی جو برکات ہیں یہ جب پڑے گا، جیسے صاحب نے فرمایا، انشاءاللہ الکریم یہ ہمدردی دل میں آئے گی۔ جب ہمدردی آئے گی تو انشاءاللہ آگے بڑھ کے کام بھی کرے گا۔ کام نہیں کر سکتا تو کم سے کم دعا ضرور کرے گا، مرحبا، تو فائدہ اٹھائے گا انشاءاللہ۔ اس میں اصل میں ایک وہ سائیکولوجیکل جسے کہتے ہیں نفسیاتی پہلو بھی ہے کہ جب ہم کسی کی مصیبت کو یا دکھ کو فیل کرنا چاہیں، اپنے آپ کو اس کی جگہ رکھ کے واہ واہ، اس کی جگہ اگر میں ہوتا تو میرے ساتھ کیا معاملہ ہوتا یا میری کیسی حالت ہوتی۔ تو اسلام نے اس کی تعلیم بھی دی کہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے وہی پسند کرو جو اپنے لیے پسند کرتے۔ مدینہ مدینہ۔ تو اب جب اس کی جگہ رکھ کے دیکھیں گے نا تو پھر ہمیں اس کی حالت کا اندازہ ہوگا۔ تو یہ امیجینیشنل اسٹیپ ہے نا، انداز ہے۔ تو جب وہ کریں گے تو پھر دل کے اندر ایک نرمی اور ہمدردی کا جذبہ ہوگا کہ یار میں اس کی جگہ نہیں ہوں، میں ادھر ہوں، لیکن میں جو اس جگہ ہے اس کی ہمدردی کروں، اس کی خیر خواہی کروں، اس کی دل جوئی کروں۔ سلمان بھائی، ایک طریقہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مصیبت زدہ لوگوں کے حالات کا جائزہ لے۔ یہ بڑا ٹرننگ پوائنٹ بنتا ہے انسان کی زندگی میں۔ انسان روٹین لائف گزار رہا ہوتا ہے، اچھی جاب ہے، اچھا گھر ہے، اور ساری چیزیں اچھی ہیں، بہترین ارننگ ہے، تو پھر بچے اچھے ہوتے ہیں، تو پھر ساری چیزیں سیٹ ہوتی چلی جاتی ہیں۔ جب دل کیا تو جیب سے جتنا پیسہ نکالنا تھا وہ نکالا، جو چیز چاہیے خرید لی۔ ایک روٹین میں اچھی سیٹ لائف گزر رہی ہوتی ہے، اور اگر کسی کی ایسی گزر رہی ہے، اللہ کریم اس کی زندگی میں برکت عطا فرمائے، اور جیسے زندگی میں آسانیاں راحتیں دی ہیں اس کو اخروی آسانیاں بھی عطا فرمائے۔ لیکن جب اس طرح بہترین زندگی گزر رہی ہوتی ہے اور پریشانی نہیں آ رہی ہوتی، تو پھر یہ ہوتا ہے کہ بندہ تھوڑا سا دل سخت ہونے لگتا ہے، پتہ ہی نہیں مصیبت آئے ہوئے ٹائم گزر گیا، تو وہ فیلنگز بھی نہیں آ رہی ہوتی۔ تو ایسے میں کبھی مصیبت زدہ لوگوں کا جائزہ لے، کچھ حالات کو پڑھے، کچھ حالات کا مشاہدہ کرے، جا کر دیکھے۔ کبھی اچھی، آپ پریشان نہ ہوں، اچھی بھلی کنڈیشن میں ہی کسی ہاسپٹل کی ایمرجنسی کا دورہ کر لیجیے، تھوڑی دیر وہاں پر گزار لیں۔ ہمدردی دل میں پیدا ہوگی کہ لوگ کیسے پریشان ہیں، کیسے بیٹھے بٹھائے لوگوں پہ پریشانی آ جاتی ہے، پھر یہ دل جو ہے نا، اللہ نے چاہا تو نرمی کی طرف مائل ہوگا۔ بہرحال بہت سارے طریقے ہیں دل کو ہمدردی کی طرف راغب کرنے کے لیے، اس میں سے ایک یہ بھی ہے، لیکن اچھی باتیں پڑھے، نصیحتوں کو سنے، تو اس سے بھی حالات۔ بڑی پیاری بات کی، مجھے بات یاد آ گئی، کسی نے بڑا پیارا کنٹینٹ لکھا تھا، اس اپنے الفاظ میں ادا کرتا ہوں کہ جب آپ تپتی دوپہر میں اے سی والی گاڑی میں بیٹھے اور اندر آپ کو ٹھنڈک لگ رہی ہو، اور ایسا اے سی تیز کیا ہو،
تو بعض اوقات جو ہے نا باہر چلنے والے جو بائکوں والے ہوتے ہیں یا دیگر، تو ان پر زیادہ بعض اوقات وہ تاؤ آتا ہے، یار یہ کیا کر رہے ہیں، ادھر جا رہے ہیں، ہارن مارتے ہیں، ہٹو پیچھے راستہ دو، ایسے معاملات ہوتے ہیں ملکوں کے اندر مختلف. اس وقت غور کر لیں کہ یار آپ ٹھنڈے اے سی میں بیٹھے ہیں، وہ باہر ایک تو تپتی دھوپ کے اندر ہے، دوسرا ٹریفک کا دباؤ. تو اپنی کنڈیشن کو آپ خیال میں رکھیں، اس کی بھی کنڈیشن پہ غور رکھیں، تو پھر تھوڑا سا آپ کو نا ٹریفک کے اندر چلنے میں آپ کو ایک سوبر انداز میسر آئے گا. ورنہ وہی آپ انداز اپنائیں گے، وہ آزمائش میں ایک لمحے کے لیے صرف یہ سوچنے وہ کس تپتی دھوپ کے اندر سفر کر رہا ہے. تب یہ ٹھنڈی گاڑی میں بیٹھ کر ہارن مارنا یا اس کو ہٹانا یا اس پہ غصہ کرنا یہ زیادہ آسان ہے. چلیں یہ تو اس صورت میں ہے کہ جب وہ صحیح جا رہا ہے آگے، وہ بھی صحیح جا رہا ہے، تو آپ مطلب آپ اس کو کیا، آپ نے بعض ہارن مارنے والے یہ جو ہارن بجاتے رہتے ہیں بیرون ملک میں، تو ہارن بجانا تقریباً نہ ہونے کے برابر ہی ہوتا ہے. لیکن ہمارے ہاں یہ ہے، ایک شخص کا بڑا سنگین ایکسیڈنٹ ہو گیا، اور جب بات چیت ہوئی تو پتہ یہ چلا ان سے کہ وہ بندہ پیچھے تھا، وہ بار بار کیا کر رہا تھا، وہ ہارن پہ ہارن بجا رہا ہے. حالانکہ یہ بندہ کیا ہے، یہ اپنے اس کے اوپر کیا ہے، یہ ٹھیک جا رہا ہے، لیکن وہ پیچھے سے کیا کر رہا ہے، وہ ہارن پہ ہارن بجا رہا ہے. توجہ جو ہے وہ ڈائیورٹ ہوئی اور سخت قسم کا ایکسیڈنٹ ہو گیا. یہ ہارن بجانے والا طبقہ ہے، یہ بھی ذرا مہربانی کرے، اور جو موٹر سائیکل والا طبقہ ہے یہ تھوڑا رحم کر لے، اپنے اوپر بھی رحم کر لے، اور مجھے کہنے دیں اپنے ماں باپ پر بھی رحم کر لیں، اور مجھے ایک اور بات بھی کہنے دیں کہ یہ جو گاڑیوں والے ہیں ان پر بھی رحم کر لیں. موٹر سائیکل والا جو طبقہ ہے اور پیدل چلنے والوں پر بھی رحم کی اپیل ہے. اس میں تھوڑا سا میں آپ نے ایسی اپیلیں کی ہیں نا، شاید لوگ سمجھ، مختلف شہر کا مختلف انداز ہوتا ہے، زیادہ تر انداز تو ہے، لیکن جو بڑے شہر ہیں جیسے ہمارے کراچی میں بھی ہے، تو پانی جس طرح راستہ بناتا ہے نا پہاڑوں کے اندر چشمے کا، یہ مثال میں نے دی، آپ مسکرا اٹھے، تو وہ پتھر آئے نا تو ادھر سے نکل جاتے، اور چٹان ہے تو وہ ادھر سے نکل جاتے، ایسی بات، اور نیچے سے جائیں تو وہاں سے نکل جاتے. اب ہمارا بائکر اس کو روڈ کی لائن کا، اس کو روڈ کی سائڈ کا، کہ میری سائڈ فٹ پاتھ کا میں نارملی سیدھا چلوں، وہ جدھر اس کو دل لگتا ہے تھوڑی سی جگہ ہوتی ہے وہ ٹائر آگے گھساتا ہے اور نکل جاتا ہے. اللہ صحیح فرمایا آپ نے کہ سب پہ رحم کر. پیدل والا بھی آزمائش میں آئے گا، جو آپ نے بتایا گاڑی والا، اب گاڑی والا بعض کو بریک مارتا ہے، یار اس کی جان بچاؤ، پیچھے سے دوسری گاڑی والا ہٹ کر دیتا ایسی بات. تو یہ اس کو اندازہ نہیں ہوتا. تو یہ جو مختلف انداز ہے نا، تو بائک وہ چلائے جس کو چلانی آتی ہے، اور پھر طریقے کے مطابق چلائے. ویسے صرف من حیث المجموع اگر دیکھا جائے تو موٹر سائیکل چلانے والوں کی مینٹیلٹی تقریباً آپ کو ہر جگہ ایک جیسی ہی ملے گی، اللہ ماشاء اللہ. مطلب جی جو سارے موٹر سائیکل چلانے والے، جی سارے موٹر سائیکل چلانے والے ایسے ہی ہیں، ایسا بھی نہیں ہے. عدنان بھائی موٹر سائیکل پر آتے ہیں جاتے ہیں ماشاء اللہ، خالد بھائی بھی موٹر سائیکل پر جو ہے وہ آتے جاتے ہیں، عمر بھائی نے بھی موٹر سائیکل جو ہے نا رکھا ہوا ہے، تو الحمدللہ میں نے بھی چلائی ہے، 25 سال میں نے بھی چلائی ہے. اس کے بعد یقین مانے اب میں نے کم کر دی ہے، یعنی کہ نہ ہونے کے برابر. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ سے یہ جو ہے نا مینٹلٹی جی موٹر سائیکل والوں کی، یہ دوسرے موٹر سائیکل والوں کو بھی نقصان میں ڈالتے ہیں. توبہ. وہ ہوا ایک دفعہ میرے واقعہ، وہ ون سائڈ سے آ رہا تھا اور اس نے مجھے ہٹ کیا ہے نا، تو میرا دماغ بھی ہٹ ہو گیا. میں نے کہا یار میں نہیں، اب بائک نہیں چلاؤں گا. میں نے تقریباً وہ چھوڑ دی، پھر کبھی کبھار یہ کہ چلا لیتا ہوں. تو یہ ہے کہ خود آپ بچیں، دوسروں کو بھی بچائیں. اور وہی میں بار بار کہوں گا کہ ہر کام سیکھنے سے آتا ہے، تو بائک بھی سیکھ لیجئے کسی سے یار، جو واقعی جس کو آتی ہو اس سے سیکھنا، سیکھ بھی لے اور پھر طریقے سے چلائیں بھی. مسئلہ یہ سیکھ لیتے ہیں لیکن پھر طریقے سے چلاتے بھی نہیں، طریقے سے چلائیں. تو جن کے پاس گاڑی ہے وہ مدنی پھول ان پر عمل کریں، جن کے پاس سائیکل ہیں وہ بھی خیال کریں، اور جن کے پاس کچھ بھی نہیں ہے وہ تو موج میں سبحان اللہ پاؤں ہے. تو پیدل چلنے والا عموماً جو ہے وہ، اصل میں مسئلہ یہ کہ پیدل چلنے والے کے لیے فٹ پاتھ ہوتے ہیں اور وہ عموماً نظر نہیں آتے. یہ بھی ایک بات ہے. بہرحال پیدل چلنے والے اس طرح کے بہرحال کام نہیں کرتے جس طرح کے موٹر سائیکل والے کر رہے ہوتے ہیں. یہ بہرحال ایک اپنی جگہ پر پھر ایک ڈیبیٹ بن جائے گی ایک پورا
آگے چلتا جائے گا. گھڑی کہہ رہی ہے وقت بھی اختتام پذیر ہے. عمر بھائی کی باری بھی دوبارہ ابھی تک جو ہے وہ نہیں آئی, تو کچھ کال بھی فرمائشوں کے حوالے سے وہ بھی دے دیں. تو بہرحال جو کرنے کی بات ہے, جو سننے کی سمجھنے کی بات ہے, وہ یہ ہے کہ اپنی جان کا بھی خیال کریں, دوسروں کی جان کا بھی خیال کریں, اور کچھ سیکنڈز بچانے کے لیے, کچھ منٹ بچانے کے لیے اپنی زندگی داؤ پر مت لگائیں. صرف ایک, ہم جس معاشرے میں جی رہے ہیں اللہ کی رحمت ہے, اللہ کا احسان ہے. ہم اپنی صرف ایک ہی ہے یہ زندگی جی رہے, یوں نہیں ہے. ہمارے ساتھ ہمارے والدین ہیں, ہمارے بہن بھائی ہیں, ہمارے بیوی بچے ہیں. ہم ایک سویلائزڈ جو ہے وہ معاشرے کے اندر اللہ کی رحمت سے رہ رہے ہیں, اور ہمارے لوگوں سے تعلقات ہیں. تو مجھے اگر تکلیف ہوگی تو خالی مجھے تکلیف نہیں ہوگی, بچوں کو بھی تکلیف ہوگی, بچوں کی ماں کو بھی تکلیف ہوگی, ماں باپ کو بھی تکلیف ہوگی, بہن بھائیوں کو بھی تکلیف ہوگی, پھر جن سے تعلق واسطہ ہے وہ بھی تکلیف میں آ جائیں گے. تو ہم جو بھی سفر کر رہے ہیں روڈ کے اوپر, ہمارا ایک دوسرے کے ساتھ ایک تعلق واسطہ ہے. میں یوں نہیں ہے کہ کوئی اکیلا ہی ہوں, مجھے کچھ ہوگا تو کسی کو کچھ بھی نہیں ہوگا. یوں بھی ہو تو بھی اپنے آپ کو جو ہے وہ مصیبت میں ڈالنے کی اجازت تو نہیں دی جائے گی نا, کہ اپنی جان کو ہلاکت پہ ڈال دیں. کل میں نے ایک موٹر سائیکل والے کو دیکھا, اتنا مطلب وہ اس کو اتنا اس نے ظلم وہ کر رہا تھا کہ میرے دل سے دعا نہیں, یا اللہ یہ خود بھی بچ جائے اور جو جس کے پاس سے گزر رہا ہے وہ دو بھی بچ جائیں. ایسے انداز بھی ہوتا ہے, ایسے انداز, توبہ یا اللہ معاذ اللہ, یہ انداز نہیں ہونا چاہیے. کیا موٹر سائیکل والے, کیا گاڑیوں والے, تو کیا سائیکلوں والے, تو کیا پیدل, کسی کے لیے پرابلم کا, پریشانی کا باعث کسی موضوع سے یہ میں جوڑوں گا کہ دل کی نرمی ہی اس بات کو سالڈ بنائے گی کہ ہم وہ عمل کریں گے جس سے دوسرے بھی محفوظ رہیں. جی, دل میں نرمی ہوگی تو یہ ساری چیزیں بھی انشاءاللہ ہوتی جائیں. موٹر سائیکل کا ایکسیڈنٹ جو ہے نا, وہ 17 سال کا نوجوان بچہ, اللہ اللہ, اور وینٹیلیٹر پر ہے وہ, اور ایسی اس کو چوٹ لگی ہے کہ ڈاکٹرز جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کا صرف 20% دماغ کام کر رہا ہے. اللہ, اس کے 70% اس کے دماغ کے اوپر کیا ہے, یہ بلڈ جو ہے نا یہ کلوٹنگ کی شکل اختیار کر چکا ہے, خون جم چکا ہے. اللہ, اب وہ بے سود پڑا ہوا. اللہ پاک شفا دے, اللہ اس کو صحت دے, سلامتی دے, عافیت دے, تندرستی عطا فرمائے, رحمت فرمائے. وہ بھی بائک کا ایکسیڈنٹ ہوا, اس کے بعد یہ حالت اس حالت کو پہنچا. مہربانی کریں, اپنے اوپر بھی مہربانی کریں اور باقیوں پر بھی کیا کریں, مہربانی کریں. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. برل بندہ جب روڈ پر آتا ہے پھر بعض سب کچھ بھول بھی جاتا ہے, تو یوں بھی نہیں ہونا چاہیے. جو اچھی باتیں ہیں وہ یاد رکھنی ہی چاہیے. چلیے آگے چلتے ہیں, کال لیتے ہیں. میں فاطمہ طاریہ منچے نباز سے میرے پیار پیار ناتخہ بھائی, آپ مجھے یہ کلام سنا دیجئے, کملی والے محمد تو صدقے میں جا. ہاں تو ہاں سنا دے عمر بھائی. کملی والے محمد تو صدقے میں جان, کملی والے محمد تو صدقے میں جان, جن نے آگے غریباں دیواں پھڑ لے, جن نے آگے غریباں دیواں پھڑ لے. کملی والے محمد تو صدقے میں جان, کملی والے محمد تو صدقے میں جان, جن نے آگے غریباں دیواں پھڑ لے, جن نے آگے غریباں دیواں پھڑ لے. کیوں نہیں منگ دے تو سے کالی کملے بچھا, کیوں نہیں منگ دے تو سے کالی کملے بچھا, جن نے آگے غریباں دیواں پھڑ لے, جن نے آگے غریباں دیواں پھڑ لے. میری بخشش وسیلہ محمد دانا, میری بخشش وسیلہ محمد دانا, جن نے آگے غریباں دیواں پھڑ لے, جن نے آگے غریباں دیواں پھڑ لے. اوتے باجو کوئی دنیا تے پیارا نہیں, اوتے باجو کوئی دنیا تے پیارا نہیں, اوتے ورگا
सहारा नहीं, ओ देवर का कोई जग ते सहारा नहीं। ना होंदे मोहम्मद ना होंदा जहां, ना होंदे मोहम्मद ना होंदा जहां। जिन्ने आके गरीबा पढ़ लई, जिन्ने आके गरीबा पढ़ लई। नाल उंगली इशारे चन तोड़े, नाल उंगली इशारे चन तोड़े। आया सूरज गावल पीछे मोड़े, आया सूरज गावल पीछे मोड़े। कलमा सोने मुहम्मद दा पढ़िया, कलमा सोने मुहम्मद दा पढ़िया। बोता सोने मुहम्मद दा पढ़िया, बोता जिन्ने आके गरीबा पढ़ लई, जिन्ने आके गरीबा पढ़ लई। कमली वाले कमली वाले मोहम्मद तुम सदके में जा, जिन्ने आके गरीबा पढ़ लई। पैरी पत्थर मार मार हंसते रहे, फिर भी राहे खुदा सबनों दसते रहे, फिर भी राहे खुदा सबनों दसते रहे। बड़ी सिफतां पर आए सारा कोरा, बड़ी सिफतां पर आए सारा कोरा। जिन्ने आके गरीबा पढ़ लई, कमली वाले मोहम्मद सदके में जान, जिन्ने आके गरीबा पढ़ लई। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको दिल की नरमी अता फरमाए, और दिल की नरमी की जो तकाज़े हैं अल्लाह पाक हमें उनको भी पूरा करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाहि ताहा व यासीन। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। इस्लाम। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम